قرآن کریم کی جو ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا ذکر کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو ایک پیغمبر اس دنیا میں آئے تھے، ایک نبی اس دنیا میں آئے تھے جن کا نام تھا عیسیٰ علیہ السلام، جن کو آج کرسچن لوگ، عیسائی لوگ جیسس کہتے ہیں۔ جیسس ہمارے ہاں عیسیٰ لکھا ہوا ہے اور ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں ان کو ایشو کہا گیا۔ ایشو عیسیٰ علیہ السلام نے جو بھوشیوانی کی تھی، جو پیشین گوئی کی تھی، اسی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اسرائیل کے بیٹوں، جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا بنی اسرائیل، اے قوم بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، پشتی کرتا ہوں، تصدیق کرتا ہوں اس کتاب کی جو مجھ سے پہلے نازل کی گئی، جس کا نام تورات ہے، اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ اس کتاب کے لانے والے موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی تھی اس کتاب کا نام تورات تھا، وہ آسمانی کتاب تھی۔ اور تمہیں شبھ سماچار دیتا ہوں، تمہیں ایک گڈ نیوز دیتا ہوں، تمہیں ایک اچھی خبر دیتا ہوں، ایک ایسے نبی کی جو میرے بعد آئے گا، مجھ سے پہلے جو آیا اس کا نام موسیٰ تھا، میرے بعد جو آئے گا یہ خوشخبری ہے۔ اے قوم بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹوں، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، خوشخبری دیتا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ یہ قرآن نے نقل کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ بھی کہا تھا قرآن نے اس کو ریکارڈ کر لیا۔ یہ سینٹینسز، یہ جملے، یہ ورڈز صرف قرآن میں نہیں ہیں، یہ جملے، یہ ورڈز آج بھی بائبل کے اول 5 میں آج بھی لکھے ہوئے ہیں۔ صرف اس لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآن میں آیا ہے اس لیے آپ مانو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جو یہ بات کہی ہے، اس بات کو عیسائی لوگ بھی ایکسپٹ کرتے ہیں، ان کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے۔ جیسس سیز I will pray the Father, he shall give the another comforter, after that I will not talk much with you, because the prince of this world comes, his name will be Ahmad۔ یہ بائبل میں بھی لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے، جیسس نے کہا میں اپنے باپ سے یہ دعا کروں گا، اللہ سے اپنے باپ سے یہ دعا کروں گا کہ وہ تمہیں ایک دوسرا رہبر دے، دوسرا مارگ درشک دے، دوسرا راستہ دکھانے والا تمہیں دے۔ I will not talk much with you، اب میں تم سے کچھ نہیں کہوں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اب میں تم سے کچھ نہیں کہوں گا، the prince of this world comes، اس دنیا کا شہزادہ آنے والا ہے، اس دنیا کا پرنس آنے والا ہے، اس دنیا کا شہزادہ تشریف لانے والا ہے، اور جب تک میں نہیں جاؤں گا وہ نہیں آئے گا۔ اس کے آنے کے لیے ضروری ہے میرا جانا، جب تک میں نہیں جاؤں گا وہ نہیں آئے گا۔ His name will be Ahmad، وہ آئے گا تو اس کا نام احمد ہوگا۔ جو لفظ احمد بائبل میں ہے وہی قرآن نے بھی بیان کیا، اسمہ احمد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اپنے کئی نام بتائے، ان ناموں میں ایک نام آپ نے احمد بھی بتایا ہے۔ ان لی اسمان، میرے چند نام ہیں،
انا محمد، میرا ایک نام محمد ہے، وانا احمد، اور میرا ایک دوسرا نام احمد ہے۔ ایک نام محمد ہے اور ایک نام احمد ہے، اور بھی نام ہے، ماہی ہے، حاشر ہے، عاقب ہے، نبی التوبہ ہے، نبی الرحمہ ہے، کئی نام اللہ کے رسول کے بتائے گئے ہیں، لیکن ہمیں اس طرف نہیں جانا ہے۔ مجھے یہاں یہ بتانا ہے کہ میرا ایک نام محمد ہے اور ایک نام احمد بھی ہے۔ محمد آپ کے پیدا ہونے کے بعد یہ نام آپ کے دادا عبد المطلب نے رکھا تھا، محمد، اور آپ کی پیدائش کے بعد آپ کی ماں آمینہ نے آپ کا جو نام رکھا تھا وہ نام تھا احمد، اور یہ دونوں نام قرآن میں آئے ہیں۔ نزل علی محمد، یہ قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ محمد کا نام ایک اور جگہ اس طریقے سے بھی آیا، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد کا نام قرآن میں ایسے بھی آیا، اور احمد کا ذکر آ ہی گیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں، اسمہ احمد، ان کا ایک نام احمد، جو آئیں گے میرے بعد جن کی خوشخبری میں دے رہا ہوں ان کا نام احمد ہوگا، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ صرف بائبل میں نہیں، یہ نام پھر دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں ان کی مذہبی کتابوں میں بھی یہ نام موجود ہے۔ شریمد بھاگوت مہان پران کے اندر تو احمد کا نام بالکل ایسے ہی لکھا ہوا ہے، وداہامت وداہامت پرش مہانیمادت ورل تپسا پرستاد، بہت بڑا گیانی اور ودوان جس کا نام احمد ہوگا، وداہامت پرش، مہان پرش کی حیثیت سے، مہان پرش کی حیثیت سے اس دنیا میں آئے گا۔ مہانیمادت، اتنا بڑا مہان پرش ہوگا کہ اس کے برابر کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ تپسا، وہ ایشور کا، وہ اللہ کا بہت ہی زیادہ نام لینے والا ہوگا۔ پرستات، جب وہ آ جائے تو تم اسی کی کٹیا میں، اسی کے گھر میں انٹری کر لینا۔ اسی کے کٹیا میں انٹری کر لینے کا مطلب یہ ہے کہ اسی کے دھرم میں شامل ہو جانا، یعنی آیا سورگ میں جانے کا، جنت میں جانے کا، پیراڈائز میں جانے کا احمد کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا، یعنی آیا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ بہت اسپشٹ روپ سے کہا گیا، ورنن کیا گیا، خوبیاں بیان کرتے ہوئے مہا بھارت کے اندر اسپشٹ شبدوں میں کہا گیا کہ ان کے اندر 8 خوبیاں پائی جائیں گی، 8 خوبیوں کا ذکر بھی کیا گیا۔ اشوما شگما روحا دیو دت جگت پتی آسنا سادد منم شٹیشوریا گڑن بیتا، اس کل کی کو آسمان کا سفر کرایا جائے گا، وہ گھوڑے پر بیٹھے گا۔ اشوما شگما روحا، وہ ایک گھوڑے کی اوپر بیٹھے گا اور وہ گھوڑا ان کو لے کر چلے گا جس کی رفتار، جس کی اسپیڈ بجلی سے بھی زیادہ تیز ہوگی۔ شگما روحا، جہاں تک تمہاری درشٹی، تمہاری نظر جا رہی ہوگی وہاں تک اس کا پہلا قدم ہوگا، بجلی سے بھی زیادہ تیز۔ اس گھوڑے پر بیٹھے گا جو بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے چلے گا۔ میں سمجھتا ہوں بجلی سے زیادہ تیز رفتار سے چلنے والی سواری کو عربی میں براق کہا جاتا ہے، برق سے بنا ہوا۔ برق عربی میں بجلی کو کہتے ہیں اور براق اسی سے ماخوذ ہے، بجلی کی طرح تیز چلنے والی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ وہ گھوڑے سے چھوٹا تھا، کھچر سے بڑا تھا۔ گدھے اور کھچر کے مابین میں ام ہانی کے مکان میں سویا ہوا تھا۔ اذ جاءنی جبریل، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، فحمزنی، انہوں نے میرے پیروں میں کچوکا لگایا، انہوں نے مجھے جگایا، میری آنکھ کھلی، فلم مرا شیئا، مجھے کوئی نظر نہیں آیا، میں پھر سو گیا۔ وہ دوسری بار آئے، انہوں نے میرے پیر میں کچوکا لگایا، میں دوبارہ اٹھا، فلم مرا شیئا، میں نے دوبارہ بھی کوئی نہیں دیکھا، میں پھر سو گیا۔ وہ تیسری بار آئے اور انہوں نے میرے پیر میں نوچا، کچوکا لگایا، میں اٹھا، میں نے دیکھا سامنے کوئی صاحب کھڑے ہیں اور وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں محمد باہر آؤ۔ میں باہر نکلا،
سامنے ایک جانور کھڑا ہے جس کو براق کہا جاتا ہے. جبریل نے مجھ سے کہا اس کے اوپر سوار ہو جاؤ. میں اس براق کے اوپر بیٹھنے کے لیے چلا. جیسے ہی میں بیٹھا فشمسا، وہ بھٹکنے لگا، وہ اچھلنے لگا، وہ شور کرنے لگا. قریب تھا کہ وہ مجھے گرا دے. جبریل نے اس کے کان میں کچھ کہا، اے براق کیا تجھے شرم نہیں آتی؟ تجھے معلوم نہیں آج تیری پیٹھ کے اوپر کون سی ہستی بیٹھ رہی ہے، کون سی ہستی سوار ہو رہی ہے؟ اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے زیادہ مبارک کوئی ہستی پیدا نہیں کی ہے. آج تیری پیٹھ کے اوپر وہ مبارک ہستی سوار ہو رہی ہے. ارقم بالعرق، اتنا سننا تھا کہ وہ براق پسینہ پسینہ ہو گیا. اس براق کے پیشانی پر پسینے کی بوندیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ وہ پسینے میں شرابور ہو گیا اور اس نے بدکنا بند کر دیا، وہ چلنا اور شور کرنا بند کر دیا. اور پھر میں اس کے اوپر بیٹھ گیا. پھر میں اس کے اوپر بیٹھا. پھر براق مجھے لے کر چلی. یہاں سے آگے کا بیان اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں کہ جہاں تک میری پہلی نظر جاتی تھی، جہاں تک میری آنکھوں کی روشنی جاتی تھی، اس براق کا پہلا قدم وہاں پڑتا تھا. شگما روحا کی بالکل تفصیل دیکھیے اللہ کے رسول نے کیسے پیش کی، جو ہندو دھرم کی کتابوں میں موجود ہے. شگما روحا بجلی سے زیادہ تیز رفتار سے چلے گا. اور براق، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ آگے کی الگ تفصیل ہے کہ میں جب آگے پہنچا پھر بیت المقدس کے اندر میں پہنچ گیا. وہاں سارے انبیاء پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے. میں نے وضو بنایا اور میں نے سارے انبیاء کرام کی امامت کی. میں نے ان کو نماز پڑھائی. اس کے بعد پھر میرے لیے ایک سیڑھی لائی گئی ہوتی ہے بالمعراج. اس کے ذریعے پھر مجھے لے جایا گیا پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر. تفصیل لمبی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مرحلے میں میرے سامنے کئی چیزیں پیش بھی کی گئی. جبریل نے میرے سامنے دودھ کا پیالہ پیش کیا اور پانی کا پیالہ پیش کیا. دودھ کا پیالہ پیش کیا اور شراب کا پیالہ پیش کیا. دونوں چیزیں میرے سامنے آئیں. لیجیے، آپ کو جو پسند ہے وہ لے لیجیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا اور میں نے پی لیا. ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے سامنے 3 پیالے رکھے گئے. ایک میں دودھ تھا، ایک میں شراب اور ایک میں پانی. اور مجھ سے کہا گیا کہ جو پسند آئے وہ لے لیجئے، وہ پیجئے. یہ میری مہمان نوازی کی جا رہی ہے سفر معراج پر. نبی اکرم فرماتے ہیں کہ میں بڑے شک و شبے میں تھا کہ میں پانی کا پیالہ لے لوں یا دودھ کا. شراب کے بارے میں تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. میں دودھ پیوں یا پانی، میں بھی شک و تذبذب میں تھا کہ دودھ کا پیالہ اٹھاؤں یا پانی. میری نظر آسمان کی طرف پڑی. میں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ آسمان پر کرسی لگائے بیٹھا ہوا ہے. ایک فرشتہ آسمان پر کرسی لگائے بیٹھا ہوا ہے اور وہ بلند آواز میں کہہ رہا ہے ان اخذ الماء غرق وغرقت امته. اگر اس بندے نے محمد میں پانی کا پیالہ اٹھا کر پی لیا تو خود بھی ڈوبے گا اور اس کی پوری امت ڈوب جائے گی. وَإِنْ أَخَذَ الْخَمْرَ غَوَا وَغَوَتْ أُمَّتُهُ. اور اگر اس نے شراب کا پیالہ اٹھا کر پی لیا تو یہ خود بھی بہک جائے گا اور اس کی پوری امت بہک جائے گی. یہ خود بھی گمراہ ہو جائے گا اور اس کی پوری امت گمراہ ہو جائے گی. وَإِنْ أَخَذَ اللَّبَنَ ہدیہ وہدیت امتہ. اور اگر اس نے دودھ کا پیالہ اٹھا کر پی لیا تو یہ بھی ہدایت پا جائے گا اور اس کی پوری امت ہدایت پا جائے گی. اس کی پوری امت کو ہدایت مل جائے گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اس کے یہ الفاظ میرے کانوں میں گئے تو میں نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا اور اس کو پی لیا. اور یہ فطرت کا تقاضا تھا. اسٹیج آپ کا گرے گا.
محسوس ہو رہا ہے جب اسٹیج پر ضرورت سے زیادہ لوگ چڑھ جائیں گے تو اسٹیج گرے گا. یہ سفر معراج. خیر مجھے اس طرف نہیں، مجھے بتانا یہ تھا کہ اشوما شگما روحا، بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے وہ چلے گا. براق بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے لے کر چلی. یہ اسی براق کی طرف اشارہ ہے. اور وہ براق کہاں سے آئے گی اور کس کو ملے گی، ان دو جملوں میں یہ پیش کیا گیا ہے. دیو دت جگت پتی، اشوما شگما روحا تو بتا دیا. اشوما شگما روحا دیو دت جگت پتی. دیو مہادیو، اللہ کے جگہ پر یہ لفظ استعمال کیا گیا. دت کے معنی دے گا، دیو دت اللہ دے گا. ایشور کی طرف سے، اللہ کی طرف سے یہ براق، یہ بجلی سے زیادہ تیز رفتار سے چلنے والا جانور لایا جائے گا. اللہ دے گا. اور کس کے لیے آئے گا؟ جگت پتی. جگت مانی وشو، ورلڈ، دنیا، اور پتی مانی رکشک، پتی مانی محافظ، جو پوری دنیا کا محافظ ہوگا، جو پوری دنیا کے لیے رکشک بن کر آئے گا. جگت پتی. میں نے کئی جلسوں میں بتایا ہے، یہاں تو 20 سال سے نہیں آیا. پتی کے معنی دولہا نہیں ہوتے ہیں ہر جگہ، اور اگر پتی کے معنی ہر جگہ دولہا کرنے لگو گے تو خود پھنس جاؤ گے. راشٹرپتی ترجمہ کرو، کیا کرو گے؟ اگر پتی کے معنی دولہا کے کرتے ہو تو راشٹرپتی کیا ترجمہ کرو گے؟ راشٹر مانی دیش، پتی مانی دولہا، پورے دیش کا دولہا. اے پی جے عبد الکلام بھی رہ چکے ہیں، وہ تو ایک عورت کے دولہا نہیں تھے، پورے دیش کے کیا دولہا ہوگا؟ ہر جگہ دولہا نہیں ہوتا ہے. راشٹر مانی دیش، پتی مانی رکشک، دیش کا رکشک، پورے دیش کی باغڈور جس کے ہاتھ میں ہو، سنبھالے ہوئے ہو. سینا پتی کیا ترجمہ کرو گے؟ سینا کا دولہا. سینا فوج، پتی محافظ، پوری فوج کی ذمہ داری جس کے اوپر ڈال دی جائے. فوج کا ذمہ دار، فوج کا محافظ. اپنے جملوں پر غور کرو. کہتے نہیں وہ آدمی بڑا لکھ پتی ہے، بڑا کروڑ پتی ہے، تو کیا ترجمہ کرو گے؟ لکھ پتی کا مطلب 1,00,000 عورتوں کا مالک، 1,00,000 عورتوں کا دولہا. کروڑ پتی کا مطلب 1 کروڑ عورتوں کا دولہا. کہیں بول مت دیجیے گا، نہ تو دن میں ایسی سینڈل ماریں گے کہ دن میں ہی تارے نظر آئیں گے. لکھ پتی کا مطلب جس کو لاکھوں روپیہ دے دیا گیا ہو اور اس کا وہ مالک ہو. کروڑ پتی کا مطلب کروڑوں کا مالک ہو. دولہا کو پتی اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنی بیوی کی عزت و آبرو کا مالک ہو جاتا ہے، اس کا محافظ ہو جاتا ہے. اس نے کسی کی لڑکی سے نکاح کر کے اپنی پتنی بنا لیا اور خود اس کا پتی بن گیا. اب اس کے ایک ایک حصے کا وہ محافظ ہے. اس کھانے کا، پینے کا، بیمار ہو جائے تو اس کا علاج، اس کا کپڑا، ہر چیز کا وہ ذمہ دار ہو گیا ہے. اس لیے کہا جاتا اس کو پتی، ذمہ دار. ذمہ دار. تو اللہ کے رسول کے لیے کیا جملہ استعمال کیا گیا؟ جگت پتی. وہ پورے وشو کے، پوری دنیا کے ذمہ دار ہوں گے، مالک ہوں گے، محافظ ہوں گے، رکشک ہوں گے. اور رکشا، حفاظت بغیر رحم کے نہیں ہو سکتی ہے. اس دیش، پوری دنیا کی حفاظت کے لیے کسی ایسے انسان کا آنا ضروری تھا جس کے دل میں رحم ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. اور کیا کہا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. جس کو تم جگت پتی کہہ رہے ہو، جس کو تم جگت گرو کہہ رہے ہو، جس کو تم پوری دنیا کا محافظ اور مالک مان رہے ہو، قرآن نے اسی نبی کے بارے میں یہ فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے لوگوں، ہم نے تمہارے درمیان تمہیں رحمت للعالمین دیا. ایک ایسا نبی تمہارے پاس بھیجا جو پورے وشو کے لیے، پوری دنیا کے لیے، سارے عالم کے لیے رحمت بن کر گیا. وہ انسانوں کے لیے رحمت، وہ جماعتات کے لیے رحمت، وہ نباتات کے لیے رحمت، یہاں تک کہ وہ جانوروں کے لیے بھی رحمت. میرے پیارے ساتھیوں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم کے کا برتن پکڑے ہوئے ہیں، قضاء حاجت کے لیے اللہ کے رسول جنگل کی طرف جا رہے ہیں. ابو سعید خدری پانی کا برتن لیے ہوئے ہیں. تھوڑے دور گزرنے کے بعد جب جنگل آ جاتا ہے تو حضرت ابو سعید
خدری سے اللہ کے رسول نے پانی کا وہ برتن لے لیا. اے ابو سعید اب تم یہی رہو, میں جنگل میں جاتا ہوں, جھاڑیوں کی آڑ میں جاتا ہوں اور قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آتا ہوں. میں قضاء حاجت لیٹرین سے فارغ ہو کر آتا ہوں. پانی کا برتن دے دیا. ابو سعید خدری وہیں بیٹھ گئے. ابو سعید خدری کی نظر ایک پیڑ کے اوپر, ایک درخت کے اوپر پڑی. کیا دیکھتے ہیں؟ اس درخت کے اوپر ایک نیسٹ ہے, ایک گھونسلہ ہے, اور اس گھونسلے میں ایک چڑیا کے 2 بچے چی چی کر رہے ہیں. ابو سعید خدری کو وہ بچے بڑے پیارے نظر آئے. ابو سعید خدری پیڑ کے اوپر چڑھتے ہیں اور گھونسلوں سے ان دونوں چڑیا کے بچوں کو لے لیتے ہیں. وہ چڑیا کے بچے چی چی کر رہے ہیں اور اسی پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد ان بچوں کی ماں چڑیا آتی ہے. وہ گھونسلے میں اپنے بچوں کو نہیں دیکھتی ہے. ان بچوں کی چیخنے کی, چی چی کرنے کی آواز چڑیا کے کانوں میں جاتی ہے. چڑیا کے منہ میں جو دانا تھا جو اپنے بچے کو کھلانے کے لیے لائی تھی, اس نے چڑیا نے منہ کھول دیا اور وہ دانا نیچے کی طرف گر گیا. چڑیا اب ابو سعید خدری کے سر پر منڈلانے لگی اور پر مارتی تھی, یعنی اشارہ کر رہی تھی کہ میرے بچے میرے حوالے کر دو. ابو سعید خدری ان بچوں کو پکڑے ہوئے اور وہ چڑیا ان کے سر پر منڈلا رہی ہے, گویا کہ وہ اپنے بچے اپنی زبان سے مانگ رہی ہے. تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آتے ہیں. اس چڑیا کو ابو سعید خدری کے سر پر منڈلاتے ہوئے دیکھتے ہیں اور دونوں بچوں کو ابو سعید کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں. کہتے اے ابو سعید, تم نے اس چڑیا کو اس کے بچے چھین کر پریشانی میں ڈال دیا ہے, تم نے اس کو پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے. جس طرح ہمیں اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے, ان پرندوں کو بھی اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے. اس چڑیا کے بچے چھوڑ دو. ابو سعید خدری نے چڑیا کے بچے جیسے ہی چھوڑے, چڑیا نے فوراً ایک پر سے اٹھایا, چونچ سے دبایا اور اپنے بچے کو لے کر اڑی اور گھونسلے میں رکھ دیا. پھر دوسرے بچے کو بھی اسی طرح لے گئی. ابو سعید خدری کہتے ہیں میں چند دنوں کے بعد کچھ دانا لے کر آیا کہ میں اس گھونسلے میں ڈال دوں تاکہ اس چڑیا کو زیادہ محنت نہ کرنا پڑے. 2-4 دن کے بعد جب میں نے اس علاقے میں قدم رکھا تو کیا دیکھا کہ نہ وہ چڑیا پائے نہ گھونسلہ پائے, یعنی چڑیا یہ سمجھ گئی یہاں میرے بچے محفوظ نہیں ہے. آج کسی نے لے لیا, کل کوئی اور بھی میرے بچوں کو لے جا سکتا ہے. اس چڑیا نے اپنا بسیرا کہیں اور بنا لیا. میرے بھائیوں, اللہ کے رسول کا چڑیا کو دیکھنا اور ابو سعید خدری سے کہنا جس طرح ہمیں اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے, ان پرندوں کو بھی ہوتی ہے, اس کے بچے واپس کر دو. یہ واقعہ ہمیں بتلا رہا ہے کہ اللہ کے رسول پرندوں کے لیے اور جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے تھے. اسی لیے میرے بھائیوں رحمت للعالمین کہا گیا, اور پوری دنیا کا محافظ وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر رحم ہو. جب رحم نکال لیا جائے تو پوری دنیا کیا وہ ایک ملک کا بھی محافظ نہیں ہو سکتا. حفاظت کے لیے رحم کا ہونا ضروری ہے, اور رحمت جس کے اندر نہیں ہے میرے بھائیوں وہ اپنی آنکھوں کے سامنے بھی بربادی ہوتے ہوئے دیکھے گا لیکن اس کو ترس نہیں آئے. اس لیے اللہ کے رسول کے بارے میں کیا کہا گیا؟ رحمت للعالمین. آسنا سادھو منم, سادھوؤں کی طرح زندگی گزارے گا. یہ بڑی اچھی صفت بتائی ہے. ہمارے ہاں سادھو لوگ اس کو سمجھتے ہیں جو اپنا گھر مکان چھوڑ کر کسی جنگل میں چلا جائے اور بس اللہ 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 کرتا رہے, یا رام 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 رام. اس سے پوچھو یہ یہاں کیا کر رہے ہو؟ چپ, اللہ کو یاد, اللہ اللہ, اتنی لمبی مالا لے لی, اللہ اللہ اللہ. شام کو کھانا, چپ, اللہ دے گا, اللہ اللہ. ایسے لوگ جہاں آپ کو ملے نا ان کو الٹی چھری سے کاٹو. ایسے لوگ جہاں ملے ان کو 1000 جوتے مارو اور ایک گنو. یہ لوگ قوم کے رہبر اور رہنما نہیں ہے, یہ بوجھ ہے سماج پر. یہ ان کو ہم اپنی بھاشا میں بول دیں, یہ لوگ حرام خور لوگ ہیں. محلے والوں کے روٹی کی ٹکڑوں پہ پلیں گے, جنگل میں بیٹھے اللہ اللہ اللہ. ہفتے میں 1 دن آتا ہے جمعے کا جو بڑا مبارک دن ہے,
اور جس کے نام پر اللہ نے پوری ایک سورت ہی نازل کر دی، سورۃ الجمعہ. لیکن سورہ جمعہ نازل کرتے وقت جمعے کے دن کو برکتوں سے نوازنے کے باوجود اللہ نے یہ نہیں کہا کہ پورا کا پورا دن تم جمعے کا سبحان اللہ والحمدللہ میں لگاؤ، بلکہ کیا کہا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. جب جمعے کی نماز پڑھ لو، امام صاحب سلام پھیر دے تو اب مسجد میں مت بیٹھو، نکلو. اب کیا کر رہے ہو؟ نماز ہو گئی، جاؤ. اب بیٹھے ہو اللہ سبحان اللہ، ارے نماز ہو گئی اب جاؤ. اب کیا کرو؟ یہ بھی اللہ نے کہا فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. اللہ کا حق ادا ہو گیا، تم نے کر لیا، اب زمین میں پھیل جاؤ. زمین میں پھیل کر کیا کرو؟ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. اللہ نے جو رزق اتارا اس کو تلاش کرو، اپنے بیوی بچوں کے لیے محنت کرو، کماؤ، رکشہ چلاؤ، جنگلوں میں جا کر لکڑیاں کاٹ کر بازار میں بیچ کر اپنی بیوی اور بچے کا پیٹ بھرو. یہ ذمہ داری تمہارے اوپر ہے. رزق حلال کماؤ، حلال روزی کماؤ. حرام تو گھر بیٹھے مل جائے. ایک فون کر دو، آپ کے بچے کو نوکری دلوا رہے ہیں، میرے فلاں سے بڑے اچھے تعلقات، اچھا ٹھیک ہے 50,000 روپے بھیج دو، آ گیا. آج تو میرا گھر چلی گیا ہے، 1 مہینہ چل جائے گا، 1 مہینے کے بعد پھر دوسری ٹوپی پہنائیں گے. کہا وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. رزق تلاش کرو اللہ کا. جمعے کا دن بھی پورا کا پورا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ عبادت میں گزار دو اور یہ بیٹھا ہوا ہے وہاں اللہ اللہ، بیوی بچوں کو سب کو چھوڑے ہوئے اللہ اللہ. گوتم بدھ نے ایسا کیا تھا، شادی کی، ایک بچہ بھی پیدا ہوا، اس کا نام راہل تھا، اور جب وہ گرہستی نہیں چلا پائے بیچارے، بیوی بچوں کے جھمیلے میں پڑ گئے تو بیوی چھوڑی، بچہ چھوڑا، بھاگ گئے جنگل میں. اور لوگوں کو کیا بیوقوف بنا دیا، ہم سچائی کی تلاش میں جا رہے ہیں، ستیہ ڈھونڈنے کے لیے جا رہے ہیں. اور پھر وہ پوری زندگی انہوں نے جنگل میں گزاری، اللہ اللہ کرتے ہوئے، رام رام کرتے ہوئے، بھگوان کو یاد کرتے ہوئے. اور لوگوں میں مشہور ہو گیا بدھسٹوں میں کہ وہ تو سچائی کی راہ میں اپنی بیوی کو تیاگ کر کے، اپنے بچے کو چھوڑ کر، اپنی بیوی کو چھوڑ کر سچائی کی تلاش میں چلے گئے. سچائی کی تلاش میں انہوں نے اپنی پوری زندگی جنگل میں گزار دی. اللہ کے رسول نے ایسی زندگی گزارنے سے منع کیا ہے کہ جنگلوں میں چلے جاؤ اور اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ دو. نہیں، فرمایا کہ بیوی کا بھی حق ادا کرو، مزدوری بھی کرو، محنت بھی کرو. عبادت کے بعد سب سے پہلے حکم کیا دیا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ. نماز پڑھ لی، اب دوسرا حکم کیا ہے؟ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. زمین میں پھیل جاؤ. اور اس کے بعد آرڈر کیا ہے؟ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. رزق روزی تلاش، اللہ کا فضل تلاش، حرام مت کماؤ. تم نے اللہ کی عبادت کر لی، اس سے مانگ بھی لیا. بھائی دونوں سجدوں کے بیچ میں آپ بیٹھے تھے، دعا کی تھی اللہم اغفر لی وارحمنی وہدنی وعافنی وارزقنی. آپ نے رزق سب مانگ لیا، رزق بھی مانگ لیا، مغفرت بھی مانگ لی، رحم بھی مانگ لیا، عافیت، صحت، تندرستی سب کچھ مانگ لی. اس میں آپ نے رزق بھی مانگ لیا. لیکن مانگنے سے کام نہیں چلے گا، مانگنے کے بعد پریکٹیکل کر کے دکھاؤ، یعنی کماؤ اور محنت بھی کرو، اور پھر اللہ پر توکل کرو. یعنی اب آپ محنت کرو اور بھروسہ اللہ پر کرو، انشاءاللہ ہاتھ پیر مار رہا ہوں تو اللہ ہمیں دے گا. دونوں چیزیں. یہ نہیں کہ ہم نے مانگ تو لیا نماز میں ورزقنی، اللہ ہمیں رزق دے، اب بیٹھ گئے اللہ دے گا اللہ دے گا، بیٹھ گئے. کیوں؟ ہم نے مانگا تو ہے بھی نماز کے بعد، اللہ سے مانگا، اللہ دے گا اللہ دے گا. ایسے تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجرہ کے بیٹے اسماعیل کے لیے بھی زمزم کا چشمہ جاری نہیں کیا. ہاجرہ دیکھ رہی ہیں میرے بیٹے کے ہونٹ سوکھ چکے، اور ابراہیم مجھے اللہ کے بھروسے پر چھوڑ کر چلے گئے. لیکن اللہ ایسے تو نہیں دے گا کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں. قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے. ہاجرہ اپنے بچے کے پانی کے لیے دوڑتی ہے، پہلے بھاگتی ہوئی جاتی ہے، صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ جاتی ہے، دوڑتی ہوئی جاتی ہے، صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ جاتی ہے، اور صفا سے جھانک کر دیکھتی ہے کہ دیکھے کوئی قبیلہ رہتا ہو نیچے، اگر کوئی گاؤں ہے، باشندے ہیں، کوئی رہائش ہے کسی کی، تو میں نیچے چلی جاؤں اور اپنے بچے کے لیے تھوڑا سا پانی لے آؤں. لیکن جھانک کر دیکھتی ہیں بیابان جنگل ہے. چلو وہ ایک اور پہاڑی ہے، اس پہاڑی پر چلتی ہوں، شاید اس کے نیچے کوئی بستی رہتی ہو. صفا سے دوڑتی ہوں، مروہ کی طرف بھاگتی ہیں، کبھی آہستہ چلتی ہیں، کبھی تیز چلتی ہیں. مروہ پہاڑی پر پہنچ جاتی ہے،
वहां से झांक कर देखती है, उधर भी कोई कबीला नहीं, कोई गांव नहीं, कोई बस्ती नहीं। सफा से मरबा, मरबा से सफा, सफा से मरबा, मरबा से सफा, सफा से मरबा, मरबा से सफा, फिर सफा से मरबा 7 चक्कर लगाती है। और 7 चक्कर लगाने के बाद थक गई, आ गई अपने बेटे के पास का, अल्लाह मेरे शौहर इब्राहिम मुझे और इस बच्चे को तेरे हिफ्ज़ व अमान में छोड़ के गए, तेरे भरोसे पर छोड़ कर गए। और मैं एक औरत हूं, जितना दौड़ना था मैंने दौड़ ली, जितनी मेहनत करना थी मैंने कर ली अपने बच्चे के पानी के लिए। एक औरत साथ अपने मासूम और दूध पीते बच्चे को छोड़ कर वो कहां जा सकती है? आय अल्लाह मेरे बेटे के लिए पानी का इंतजाम कर दे। दिल से जो आह निकलती है वो असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। हाजरा की आवाज दिल से निकली थी, नजरें आसमान से नीचे की, क्या देखती है कि मेरा बेटा इस्माइल जिस जगह पर एड़ियां रगड़ रहा है, अल्लाह ने जिब्रील को हुक्म दिया अपना वहीं पर मारो। जिब्रील ने वहीं पर अपना पर मारा और वहीं से पानी का चश्मा जारी हो गया। जम पानी का चश्मा जारी हो गया। हाजरा ने पानी को बहते हुए देखा तो उसकी मुंडेर बांधने लगी, ये बह न जाए, पानी कहीं खत्म ना हो जाए। वो बेचारी मुंडेर बांधने लगी, मिट्टी से खड़ा कर करके उसकी मुंडेर बांधने लगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह हाजरा पर रहम फरमाए, अगर हाजरा ने उस पानी को घेरा ना होता, उस पानी को घेरा ना होता तो अल्लाह ताला उस पानी को सारी दुनिया में पहुंचा देता। और जब सारी दुनिया में पहुंच जाता तो कदर खत्म हो जाती। जो चीज आसानी से मिल जाए तो उसकी कदर खत्म हो जाती है। आज गंगा जल की कोई कदर नहीं है। आदमी ले तो लेता है लेकिन जल्दी पीना नहीं चाहता, क्योंकि वो जानता कि गंगा में कितने लोग क्या क्या करते हैं, वो जानता है। लेकिन अकीदा है इसलिए ले आता है, बेचारा भरकर ले आता है। लेकिन आज उस गंगा की कोई कदर नहीं है। बस गंगा माँ है दर्जे में, लेकिन कदर क्या? उसी में लोग लैट्रिन कर रहे हैं, उसी में पेशाब कर रहे हैं, उसी में डुबकी लगा रहे हैं, उसी में नहा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और फिर वही पानी पी भी रहे हैं, तो कदर खत्म हो जाती है। हाजरा बार बार पानी को रोक रही है और अपनी अबरानी जबान में बोलती जा रही है, जम 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 जम, यानी रुक रुक, अरे ठहर, कहां जा रहा, रुक रुक, ठहर ठहर। उस पानी का नाम ही पड़ गया जम। उन्होंने बोला था जम जम, रुक रुक रुक, अरे ये तो रुक कहती जा रही है। उस पानी का नाम अल्लाह के रसूल ने भी उसको बदला नहीं, वही रहने दिया जो हाजरा की जबान से निकला था। बताने का मकसद यह है कि हाथ पे हाथ धरे हुए वो भी नहीं बैठी रही, अल्लाह पे भरोसा मेरे बेटे को पानी मिल जाएगा। दौड़ना उनको भी, हाजरा दौड़ रही है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और बच्चे को अल्लाह पर भरोसा करके छोड़ गए और दावत तौहीद के लिए निकल गए। निकलना उनको भी पड़ा। हम लोग इतने बड़े मजबूत आदमी हैं कि एक जगह बैठ जाए अल्लाह 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 करते रहे, हमें तो आसमान से मिलेगा। इसीलिए मैंने कहा कि ये जहां मिले समझ लो ये सबसे बड़ा हराम खोर है, ये बोझ है पूरे समाज के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, ये आदमी बोझ है। मेहनत करना सीखो, मेहनत। तो बात थोड़ी सी आगे, आसना साधु तो मना, वो साधुओं की तरह रहेगा। साधु उसको नहीं कहते हैं, साधु उसको कहते हैं कि जिसके पास सब कुछ हो, बहुत कुछ हो, लेकिन उसने अपने ऊपर खर्च ना किया हो, सब गरीबों और मिस्किनों पर लुटा दिया। इसको क्या बोलते हैं? साधु। और अल्लाह के रसूल इस तारीफ पर फिर बैठते थे। सब कुछ था, अल्लाह के रसूल गरीब थे नहीं। जो कहता है अल्लाह के नबी गरीब थे वो कभी कभी ज्यादा ही गुलू कर जाता है। अच्छा, आप कितने जानवरों की कुर्बानी कर लेंगे? मुश्किल से 1 बकरा, 2 बकरा, बहुत हुआ 3, या बड़े जानवर में आप हिस्सा डाल देते हैं। 3-4 जानवरों से बड़ा अमीर आदमी भी 2-3-4 जानवरों से ज्यादा कुर्बानी नहीं कर पाता है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊंटों की कुर्बानी, और अरब के अंदर एक ऊंट बड़ा महंगा माना जाता है जिसको सुर्ख ऊंट कहा जाता है, सुर्ख ऊंटों की कुर्बानी 100। जब अल्लाह के नबी ज़िबा करने के लिए तैयार हो गए, नहर करने के लिए, तो 63 ऊंटों को अल्लाह के रसूल ने अपने हाथ से नहर किया। और उसके बाद में आपने खंजर नेजा दे दिया हजरत अली को, बकिया ऊंट
ہیں تو میرے لیکن آپ نہر کریے. تو بقیہ جو 37 اونٹ بچے تھے وہ حضرت علی نے 100 سرخ اونٹوں کی قربانی کی تھی. اللہ کے رسول نے 100 اونٹوں کی قربانی کرنے والا غریب ہوگا، لیکن 100 اونٹوں کی قربانی کرنے کے بعد وہ گوشت آپ کا پتہ نہیں چلا، سب غریبوں اور مسکینوں میں بٹ گیا. دوسرے دن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس میں سے کچھ نہیں رہ گیا. اس کو کہتے ہیں جس کے پاس سب کچھ ہو لیکن اس نے اپنے اوپر خرچ نہ کیا ہو، لوگوں پہ لٹا دیا ہو، غریبوں اور مسکینوں پہ لٹا دیا ہو. خدیجہ عرب کی بڑی رئیس عورت تھی. اللہ کے رسول سے جب نکاح ہوا تو خدیجہ کی ساری دولت کے مالک اللہ کے نبی بن گئے. خدیجہ نے اپنی ساری دولت اللہ کے نبی پر نچھاور کر دی. لیجئے آپ رسول بن گئے ہیں، پیغمبر، میری دولت آپ دین کے کام میں لگائیے. عرب کی سب سے رئیس عورت اور نکاح کے بعد وہ دولت نبی کے پاس آ جائے. لیکن تعجب یہ ہے آج 18 20 22 سال کا لڑکا ابھی دری پہ سو رہا ہے، چٹائی پہ سو رہا ہے، اور 22 سال کے بعد اگر اس کی شادی ہو جائے تو پھر کہاں سوتا ہے؟ ڈبل بیڈ پر سوتا ہے. کیوں؟ اب وہ جو بستر ملا ہے اس کو سسرال سے، اب اس پہ سو رہا ہے. اسٹائل بدل گئی. ابھی تک سائیکل چلا رہا تھا، شادی کے بعد اب وہ ہیرو ہونڈا چلا رہا ہے، اسپلینڈر چلا رہا ہے، یاما چلا رہا ہے. اب تو اور اسٹینڈرڈ گاڑیاں آ رہی ہیں، وہ چلا رہا ہے. کیوں؟ یہ بھیک میں ملی ہے. سمجھ گئے نا؟ زیادہ رگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. سائیکل اپنے پاس سے خریدی تھی، اس کی حفاظت تھی، بیچاری پنچر بھی نہیں ہونے دیتا تھا. اور موٹر سائیکل جب ملی ہے تو ہر اسپیڈ بڑھ رہی. کیوں؟ فری کی گاڑی ہے. میرے لڑکی کے باپ نے انٹرنیشنل فقیر سمجھ کے دے دیا. لے نہیں دے رہے تھے تو ناراض ہو رہا تھا تو بھیکاری سمجھ کے دے دیا. اللہ کے نام پہ جو مانگے وہ فقیر ہے نا. اس نے تو اپنے بیٹے کے نام پہ مانگا، میرا بیٹا 5 لاکھ کی دکان پہ بیٹھتا ہے، تو 50,000 کی گاڑی نہیں دے سکتا. تو اب آپ سوچو جو بیٹے کے نام پہ مانگے وہ بڑا فقیر ہے یا جو اللہ کے نام پہ مانگے وہ بڑا فقیر ہے؟ فیصلہ خود ہی کر لو. اللہ کے نام پہ مانگتا اس کو آپ 10-5 روپے دیتے ہو، بیٹے کے نام پہ پوری 50,000 کی گاڑی دے دیتے ہو. اللہ کے رسول نے خدیجہ سے نکاح کیا لیکن آپ کے رہنے سہنے کی سٹائل نہیں بدلی. وہی چٹائی پر سوتے تھے، وہی بستر، کھانے پینے کی بھی سٹائل نہیں بدلی، وہی کھاتے تھے جس سے پہلے کھاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے خدیجہ کی دولت کو اپنے اوپر استعمال ہی نہیں کیا، غریبوں اور مسکینوں پہ لٹا دیا. اس کو کہتے ہیں کیا؟ سادھو. سادھو وہ نہیں ہوتا ہے آج کل کی طرح یہ بھی اپنے آپ کو سادھو بولتا ہے. ابھی اشارہ ہی کروں گا میں، بقیہ رزلٹ آپ نکال لینا. ضروری نہیں ہے کہ میں سب نام لوں اور ہر وقت کیسی کرواؤں اپنے اوپر، بہت ہو چکے ہیں. اب تھوڑا بچنا بھی چاہیے. یہ بھی کہتا میں تو فقیر ہوں، جھولا اٹھاؤں گا چل دوں گا. اپنے آپ کو سادھو آج بھی بولا جا رہا ہے. اب دنیا دماغ سے سوچو، کروڑوں روپے کے پلین پہ سفر کرتا ہو وہ آدمی فقیر ہے. 10 لاکھ روپے کا سوٹ پہن کر اوباما کا سواگت کرتا ہو وہ آدمی اپنے آپ کو فقیر کہہ رہا ہے. جس کی جیب میں پین 1 لاکھ روپے کی قیمت کا ہو وہ آدمی یہ کہے کہ میں جھولا اٹھاؤں گا چل دوں گا. کیسا لگ رہا ہے یہ جملہ؟ فقیری کا مذاق اڑا کے رکھ دیا گیا. سادھو اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس مال و دولت کی کمی نہ ہو لیکن اس نے اپنے اوپر خرچ نہ کیا ہو، سب کچھ غریبوں اور مسکینوں پہ لٹا دیا ہو. اور اس تعریف میں محمد رسول اللہ پورے فٹ اتر. تو کتنی چیزیں ہو گئی؟ اشوما شگما روحا. پہلی چیز براق، گھوڑا ملے گا جس بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے چلے گا. دیو دت جگت پتی، دیو دت اللہ دے گا، جگت پتی جو پوری دنیا کے لیے رکشک بن کر رحمت بن کر آئے گا، یعنی محمد رسول اللہ کو رحمت للعالمین کو. 2 چیزیں. تیسری چیز آسنا سادت منم، وہ سادھوؤں کی طرح رہے گا، یعنی اس کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں ہوگی لیکن وہ مال و دولت اپنے اوپر خرچ نہیں کرے گا بلکہ غریبوں اور مسکینوں میں لٹا دے گا. اور چوتھی چیز شٹیشوریا گننویتا، آسنا سادھمنم شٹیشوریا گننویتا، وہ 8 خوبیوں کا مالک ہوگا. شٹیشوریا گننویتا، 8 خوبیوں کا وہ مالک ہوگا، اس کے اندر 8 خوبیاں پائی جائیں گی. اب وہ 8 خوبیاں کیا ہیں اس کو سمجھ لیجیے. آپ اس کو سمجھ لیا تو سب کچھ سمجھ لیا. مہابھارت دیکھیے، 8 خوبیاں اس کے اندر پائی جائیں گی. 8 خوبیوں میں پہلی خوبی الپ بھاشی، دوسری خوبی بہو بھاشی، تیسری خوبی گیانی،
یہ 8 چیزیں یاد رکھنا 4 کر کے. اور پھر سے کہہ رہا ہوں میں, اس کو اپنے دماغ میں رکھیے گا. میں کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں یہ 8 چیزیں کیا ہیں, میرا کوئی بھروسہ نہیں, میں کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں. غور سے سنیے گا. الپ بھاشی, یہ تو نام ہی ایسے مولانا 8 کیا 2 ہی یاد نہیں رہیں گی. سنیے, الپ بھاشی. دوسری چیز بہو بھاشی. تیسری چیز گیانی, مہابھارت میں لکھا. چوتھی چیز شروتو گیانی. 4 چیزیں یاد ہو گئی. الپ بھاشی 1, بہو بھاشی 2, گیانی 3, شروتو گیانی 4. یہ 4 ایک طرف رکھیے. اب 5ویں چیز پہ آئیے, پراکرمی. 6ٹھی چیز دانی. 7ویں چیز کیرتگیہ. اور 8ویں چیز دیاوان. یو پی کے چیف منسٹر یوگی کو بھی معلوم نہیں ہوگی, رام بھکت ہے لیکن مہابھارت کی 8 چیزیں ان کو معلوم نہیں ہوگی. اور ان کو کیا, ان کو بھی معلوم نہیں ہوگی فقیر صاحب کو. رام کے نام پہ بس زندگی کاٹیں گے لیکن کتابوں سے کوئی واسطہ نہیں. اور اگر کتابیں پڑھ لیں اپنی, سچ کہتا ہوں جو ہندو دھرم کو سچے دل سے اگر پڑھ لے تو وہ ایسا ہو نہیں سکتا جیسے یہ آج ہے. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں. اب سنیے ایک ایک کا مطلب. پہلی چیز کیا بتائی تھی میں نے, الپ بھاشی. 8 خوبیاں اس کے اندر ہوں گی. پہلی خوبی الپ بھاشی, کم بولنے والے, بہت کم بولیں گے. الپ بھاشی کم بولیں گے, یہ نہیں کہا کہ بالکل نہیں بولیں گے, کم بولیں گے. اللہ کے نبی اتنا کم بولا کرتے تھے, اتنا کم بولا کرتے تھے, اتنا کم بولا کرتے تھے. مسلم شریف کتاب السلام کے الفاظ ہے کہ یہودیوں کا ایک گروہ نبی اکرم کے گھر پہ آیا, دروازے کو دستک دی. اللہ کے نبی نے دروازہ کھولا. یہودیوں کے اس گروہ نے نبی کے گھر میں آنے سے پہلے نبی کو دیکھا تو کہنے لگے السلام علیکم, السلام علیکم. السلام نہیں کہا, کیا کہا, السلام علیکم یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی آپ پر موت ہو. یہ نہیں کہا السلام علیکم آپ پر سلامتی ہو, بلکہ یہودیوں کے اس گروہ نے کیا کہا, السلام علیکم. اور جلدی میں کہا السلام علیکم, تاکہ پتہ نہ چلے, شک نہ ہو جائے. السلام علیکم یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول آپ پر موت ہو, آپ برباد ہو جائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مشکوک ہو گئے, اس نے سلام کہا کہ سام کہا. اب وعلیکم السلام کیسے کہہ دوں ان کو, جو آدمی ہمارے لیے موت بھیج رہا ہم کہیں سلامتی ہو تم پر. تو پتہ نہیں ایسا نہ ہو کہ اگر میں وعلیکم السلام کہہ دوں تو یہ برا مان جائے اور یہ کہنے لگے کہ ہم نے تو سلام کہا اور آپ ہمیں موت بھیج رہے ہیں. تو اللہ کے رسول نے بہت مختصر جواب دیا, وعلیکم. نہ سلام کہا نہ سام کہا. کیا کہا آپ نے, وعلیکم, جو تم نے مجھ پر بھیجا ہو تم پر ہو گیا کام, بات ہی ختم ہو گئی. اتنا کم بولتے تھے اللہ کے رسول. اور اسی تعلیم کا نتیجہ تھا کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا کہ اپنے اوپر اس زبان کو روکو. اللہ کی قسم اس زبان کی وجہ سے بہت سے لوگ جہنم میں چلے جاتے ہیں اور بہت سے لوگ جنت کے مستحق ہو جاتے ہیں. اور اسی زبان کی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا انی اریدو کن اکثر اہل النار, اے عورتوں کی جماعت تصدقنا یا معاشر النساء, اے عورتوں تم زیادہ سے زیادہ صدقہ کرو, اے عورتوں تم زیادہ سے زیادہ خیرات کرو, کیونکہ میں نے تمہیں جہنم کے اندر سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھا. اللہ وبما یا رسول اللہ, صحابیات سوال کر رہے ہیں اللہ کے رسول ہم جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں ہوں گی, ہاں کیوں, وجہ تو بتا دیجئے تاکہ وہ چیز ہم یہاں سے ختم کریں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تکثر اللعن و تکفرن العشیر, تمہاری جہنم میں جانے کی 2 وجہ زیادہ ہیں. کیا تکثر اللعن, تم لعن طعن زیادہ کرتی ہو, بدتمیزی زیادہ کرتی ہو, زبان سے الٹے سیدھے جملے زیادہ بولتی ہو. 2-4 عورتیں یہاں بیٹھی ہوں, آپ کیا سمجھتے ہیں جلسے میں سب خاموش بیٹھی ہوں گی؟ معائنہ کر کے دیکھیے, میری تقریر سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوگی, کہیں گی تو بنگلہ مولوی تھوڑی, یہ تو اردو والا ہے. تیری چپل کتنے کی, اچھا یہ کہاں سے لائی, کون سی دکان سے لائی, یہ سوٹ کتنے کا, یہ ساڑی کتنے کی. آج تو ان کی عید ہو گئی, جلسہ ہوتا ہے تو عید کا دن ہوتا ہے عورتوں کے لیے. 4 عورتیں کہیں بیٹھ جائیں وہ چپ نہیں رہ سکتی, اتنی ساری کیسے چپ رہیں گی؟ مچھلیاں پک رہی ہوں گی, اچھا ہے کہ دور انتظام کیا جو یہاں تک آواز نہیں آ رہی, ورنہ بہت سی جگہ تو بالکل قریب میں کر دیتے ہیں.
کہ جرجی صاحب بھی ڈسٹرب ہوتے رہتے ہیں، ان کی سنیں کہ اپنی سنائیں۔ کسی بادشاہ نے کہا تھا نا کہ جو سب سے بڑا جھوٹ بولے گا اس کو سب سے بڑا انعام دیں گے، تو جھوٹوں کی کمی تو تھی نہیں، ایک آیا جھوٹ بولا نہ حق، کوئی بڑا نہیں۔ ہمارے صاحب اگر اس زمانے میں ہوتے تو سب سے بڑا ایوارڈ انہی کو ملتا، تو واقعی تم ہی سے ایوارڈ کے لائق ہو۔ بڑے بڑے جھوٹے آئے، فیل کر دیا بادشاہ نے، نہیں تم ایوارڈ کی مستحق نہیں ہو۔ ایک اور آیا لاسٹ میں، کہنے لگا میرا بھی جھوٹ سن لو کا کیا، آج میں رات میں سویا، میں نے خواب میں دیکھا کہ جہاں تک میری نظریں جا رہی ہیں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ بادشاہ کہتا بات یہ کوئی جھوٹ ہے؟ ارے خواب میں ہو سکتا ہے دیکھا ہو، جھوٹ بتاؤ۔ اس نے کہا پوری بات تو سنو میری۔ کیا؟ میں نے خواب میں دیکھا کہ جہاں تک میری نظریں جا رہی ہیں ساری عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور سب خاموش ہیں۔ بادشاہ کہتا کیا؟ کہ سب خاموش ہیں؟ کہتا ہٹ یہ نہیں ہو سکتا۔ کہ کیوں؟ کہ میرا تجربہ 2 عورتیں ایک ساتھ بیٹھ جائیں تو خاموش نہیں رہ سکتی، تو کہہ رہا اتنی عورتیں سب خاموش، اس سے بڑا جھوٹ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، تو سب سے بڑا ایوارڈ کے حقدار ہے۔ اس کو سب سے بڑا ایوارڈ دیا۔ تو ہماری ماں بہنیں ذرا سنبھل کے رہیں، ورنہ ایسی باتیں ہم بولتے ہی رہیں گے اور وہ سمجھیں گے میری بے عزتی ہو رہی ہے۔ تو میرے بھائیو، لان تان ابو بکر صدیق تو زبان کھینچا کرتے تھے یہ، اور کبھی کبھی مسواک کان سے نکالتے تھے حضرت ابو بکر اور ایسے مسواک سے مارتے تھے۔ لوگ پوچھتے یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا اس کو کنٹرول کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس زبان کی وجہ سے بہت سے لوگ جنت میں چلے جاتے ہیں اور بہت سے لوگ جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ اس زبان پر اگر ہم نے قابو پا لیا تو سب قابو پا لیا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کہا وہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا الفم والفرج، ایک منہ ایک زبان کی ضمانت مجھے دے دو کہ جو بولو گے صحیح بولو گے اور غلط بات اس کا استعمال نہیں کرو گے، اور دوسری شرمگاہ یعنی زنا نہیں کرو گے، اور شرمگاہ کا جائز استعمال یعنی شادی کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ ملو گے اور کسی کی طرف نہیں دیکھو گے۔ تو یہ 2 چیزوں کی ضمانت تو مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ غور کر لیا؟ الپ بھاشی، کم بولنے والے ہوں گے، کم بولنے کی عادت ڈلوانے کے لیے اللہ کے رسول نے رمضان کے مہینے میں اعتکاف رکھ دیا۔ عادت ڈالو، زبان پر کنٹرول کرو، اعتکاف میں بیٹھو۔ یہ 10 دن جب تم کم بولو گے اور اپنا زیادہ سے زیادہ وقت ذکر و اذکار میں لگاؤ گے تو تمہاری عادت بن جائے گی، زبان کا غلط استعمال کرنے سے تم رک جاؤ گے۔ ایسے کام بتائے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پر عمل کر کے ہم زبان کو غلط غیبت، چغلی، حسد، کینہ، بغض، اناد، دشمنی سے روک سکتے ہیں۔ پہلی چیز کیا بتائی مہابھارت میں؟ کم بولنے والے ہوں گے، یہ صفت اللہ کے نبی کے اندر پائی جاتی ہے۔ دوسری صفت بہو بھاشیتا، مستقبل کی بھوشیہ کی باتیں بتائیں گے، مستقبل کی باتیں بھوشیہ کی باتیں بتائیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ عالم الغیب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جو نبی اکرم کو بتائے گا، جبرائیل جو بتا کر جائیں گے، وہ اللہ کے نبی لوگوں کو بتائیں گے۔ ما ينطق عن الهوى، میرے نبی اپنی زبان سے اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے۔ ان هو الا وحی یوحى، وہ جو کچھ بھی بولتے ہیں اللہ کی طرف سے وحی کے آ جانے کے بعد بولتے ہیں۔ مستقبل کے فیوچر کی باتیں اللہ کے نبی نے بتائیں، ایسا ہوگا، قیامت سے پہلے ایسے ہوگا، جن مکانوں میں تم رہتے ہو ان کی دیواروں سے گانے کی آوازیں آئیں گی، آ رہی ہیں۔ یہ دو ہی چیزیں ہوئی، 8 چیزوں پہ چلنا ہے۔ یہ جو بیٹھے ان کی بات صحیح ہے بھائی، آپ لوگ تھوڑا سا بیٹھ جائیے یا ادھر ہو جائیے، ان کو دیکھنے دیجیے، وہ بھی تو بیچارے اتنی دور سے آئے ہیں، بس بیٹھیے، ٹھیک۔ تو میرے بھائیوں، اس کے اندر 8 خوبیاں پائی جائیں گی۔ کون کون سی؟ کم بولے گا، دوسری مستقبل کی فیوچر کی باتیں بتائے گا، تیسری چیز گیانی ہو، گیانی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان پڑھ کہا جاتا ہے، امی، اور مہابھارت کہہ رہی ہو گیانی ہوں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے اس معنی میں کہ آپ کو دنیا میں کسی نے پڑھایا نہیں تھا، آپ کا کوئی استاذ نہیں تھا۔ جب آپ کو یہ کہا جائے کہ امی تھے تو اس کا 2 معنی ہے۔ ایک معنی تو یہ تھا، اس کا ایک معنی یہ ہے آپ امی تھے نہیں ان پڑھ، اس کا معنی یہ ہوگا کہ آپ کو دنیا میں کسی نے پڑھایا نہیں۔
لیکن ان پڑھ کا مطلب یہ نہیں ہے، نعوذ باللہ، ان پڑھ کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ان پڑھ ہے بیچارہ، جانتا پڑھا نہیں ہے، اس کو اس کے ماں باپ نے پڑھایا نہیں، لیکن وہ جاہل نہیں ہے، وہ بڑی عقل مندی کی باتیں کرتا ہے، شعور کی باتیں کرتا ہے، اچھا بزنس بھی چلا رہا ہے اور قاعدے سے بیٹھتا بھی ہے، قاعدے سے بات بھی کرتا ہے. تو لوگ کیا کہتے ہیں، پڑھا لکھا ضرور نہیں ہے لیکن قاعدے کا ہے، تمیز کا ہے. اور ایک ان پڑھ وہ ہوتا ہے جس کو اس کے ماں باپ نے پڑھایا نہیں اور ساتھ میں اس کو ماحول بھی غلط ملا، کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہوا جا رہا نالی میں. ایک دو بچے ہم بتائیں گے نہیں کہاں کے، اوپر چھت پہ کھڑے ہو کے دیکھتا کوئی آدمی گزر رہا، وہیں سے انہوں نے چڈی اتاری، پیشاب کر دیا، اس کے سر پہ گر رہا. ہم لوگوں کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے. تو ایک یہ ہوتا ہے کہ پڑھایا نہیں ماں باپ نے، دوسرا ان پڑھ بھی بنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معنی میں ان پڑھ تھے کہ دنیا میں کسی نے آپ کو پڑھایا نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے عالم تھے، آپ سے بڑا عالم کوئی تھا ہی نہیں. جب یہ کہا جائے کہ عالم تھے تو پھر پڑھانے والا کون؟ تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پڑھایا، اور جس کو اللہ نے پڑھایا ہو اس سے بڑا کوئی عالم ہو سکتا ہے؟ ان پڑھ تھے، دنیا میں کسی نے نہیں پڑھایا، لیکن آپ سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے پڑھایا. اور خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ اعلیٰ پڑھیے، سورۃ الاعلیٰ پڑھیے، اور دیکھیے کیا کہا، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى. آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں. کیا کہا اللہ نے؟ ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں. تو اللہ نے کیا کہا؟ ہم پڑھائیں گے. تو کس نے پڑھایا نبی کو؟ اللہ نے. اور انسان کو جب پڑھاتا ہے تو اس کا پڑھایا ہوا سبق انسان کو یاد بھی رہتا ہے اور بھول بھی جاتا ہے. مثلا ہمیں ہمارے استاذ نے 20 سال پہلے کیا پڑھایا، آج آدھا یاد ہے، آدھا یاد نہیں ہے. ہم آپ کو کیا پڑھا رہے ہیں ابھی، اور 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ بولنے کے بعد آپ سے پوچھیں ہم نے کیا پڑھایا آپ کو، تو آپ کو بہت سی باتیں یاد ہوں گی اور بہت سی بھول جائیں گے. بہت سی آپ باتیں بھول چکے ہوں، کیونکہ انسان کو جب پڑھاتا ہے تو پڑھانے والا بھی بھول جاتا ہے، اور جس کو پڑھایا گیا ہے وہ بھی بہت سی باتیں بھول جاتا ہے. لیکن جب اللہ کسی بندے کو پڑھاتا ہے تو اللہ تو بھول ہی نہیں سکتا، اور اللہ کا پڑھایا ہوا بندہ بھی اس سبق کو کبھی بھلا نہیں سکتا. سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، اے نبی ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں. اللہ کے نبی کو جب ان پڑھ کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی انسان نے نبی کو نہیں پڑھایا. لیکن جب یہ کہا جائے کہ اللہ کے نبی سے بڑا کوئی عالم نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے پڑھایا، اور جس کو اللہ پڑھائے اس سے بڑا گیانی کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو اللہ کے رسول کو کیا کہا گیا؟ تیسری صفت کہ وہ بہت بڑے گیانی ہوں گے. کیوں گیانی ہوں گے؟ کیونکہ جس کو اس کا رب پڑھائے اس سے بڑا گیان کس کے پاس ہو سکتا ہے؟ کس کے پاس؟ اور آج دیکھ لیجئے میڈیکل سائنس بھی آج محتاج ہے محمد رسول اللہ کی تعلیم. یہ 1400 سال پہلے بتایا تھا نا مسواک کرو، آج میڈیکل سائنس بتلا رہی ہے کولگیٹ کرنے کے نقصان کیا ہے، اور نیم کی یا پیپل کی مسواک کرنے کے فائدے کیا ہیں، آج میڈیکل سائنس بتلا رہی ہے. یہ ٹیشو پیپر ہوتے ہیں نا، جو آپ اس میں چلے جائیے فلائٹ کے اندر، پلین کے اندر، تو یہ بہت سے رکھے ہوئے ملیں گے، اور ان کے ٹوائلٹ میں چلے جائیے تو یہی سب ملیں گے آپ کو. اٹھائیے اور لیٹرن کرنے کے بعد پوچھ کے وہی پھینک دیجیے. زمانہ کل تک ہنس رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب تم استنجا کرنے جاؤ تو مٹی کے 3 ڈھیلے استعمال کر لو، 3 سے کم ڈھیلے استعمال نہیں ہونا چاہیے. مٹی کے ڈھیلوں پر ہنستے تھے لوگ. محمد صاحب نے مٹی کے ڈھیلے پر، ارے پانی نہیں تھا، مٹی کے ڈھیلے بتا رہے ہیں. آج اسی میڈیکل سائنس نے یہ بتا دیا کہ مٹی کے ڈھیلے جراثیم کو، کیڑوں کو، گندے کیڑوں کو اور خطرناک کیڑوں کو مارنے میں زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں، اور گندگی کو جذب کرنے کی زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے بہت سے برتنوں کو جب آپ صاف کریں، صرف سے صاف کرنے کے بعد، رن صابن سے صاف کرنے کے بعد بھی چکناہٹ باقی رہ جاتی ہے، تو پھر اس کو مٹی لا کر صاف کیا جاتا ہے اور مٹی سے اس چکناہٹ کو دور کیا جاتا ہے، کیونکہ مٹی کے اندر جراثیم کو مارنے کی زیادہ صلاحیت موجود ہے. آج کی میڈیکل سائنس نے اس کو بتا دیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی گیانی ہوگا؟ میڈیکل سائنس بتا رہی ہے. ناک میں پانی ڈالو وضو بناتے وقت، چڑھاؤ. جب روزے سے ہو تو زیادہ مت کھینچو، حلق میں چلا جائے گا، اور جب روزے سے نہ ہو
تو کھینچو. آج میڈیکل سائنس بتاتی بابا رام دیو کچھ کہتے ہیں زکام جس کو ہو گیا ہو یہاں سے پانی ڈالو یہاں سے نکالو یہاں سے ڈالو یہاں سے نکالو. آج بتا رہے 1400 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. اور بابا رام دیو تو وہ بتاتا ہے کہ جس کی ناک میں نکلتی اور نکل جائے اوم بلوم کرو ایسے کرو پہلے یہ پکڑو کھینچو اندر اب یہ پکڑ لو اور پھر باہر نکالو جس کی نہ نکلتی وہ باہر آ جائے. اللہ کے رسول نے مستقل علاج بتایا گیانی تھے. تیسری چیز ہو گئی وہ گیانی ہوں گے. اور چوتھی چیز شروطو گیانی ہوں گے. اللہ کے نبی یہ باتیں اپنی طرف سے نہیں کہیں گے. شروطو گیانی شروطو مانی سننا گیان مانی علم سن کر علم یعنی اللہ تعالیٰ جبرائیل کو بتائے گا اور جبرائیل سے سن کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوگا. وَإِمَا مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے. جو کچھ بھی بولتے ہیں اللہ کی طرف سے وحی آ جانے کے بعد بولتے ہیں. سن کر گیان ہوگا. اپنی طرف سے کچھ نہیں بولیں گے. 4 چیزیں ہو گئی. اب ان چاروں کو ایک طرف رکھ دو. 5ویں چیز پر آئیے بڑی زبردست ہے. پراکرمی وہ بہت بڑے بہادر ہوں گے. بہادر نبی کی بہادر امت آج کہاں ہے؟ آپ نے بھی آندولن کیا تھا نا سی اے اور این آر سی پر لیکن دیکھ لو کیا ہوا. ایک ان کو دیکھ لو تو کسان لوگ کر رہے ہیں دونوں آندولن. ہاں فرق اتنا ہے کہ جتنا ہنگامہ ابھی ہوا ہے اتنا ہنگامہ اگر آپ لوگوں نے کیا ہوتا تو گولیاں چل گئی ہوتی. اور ہوا فیروز آباد میں کتنی گولیاں چلیں, شاہین باغ میں کتنی گولیاں چلیں, دلی کے اندر کیا کیا ہوا, پورا فساد, وہ سب پلاننگ منصوبے سب. لیکن آج بڑا پھونک پھونک کے قدم رکھا جا رہا ہے. ایسا نہ ہو یہ حالات. امتیاز تو بڑھتا جاتا ہے آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ امتیاز بڑھتا جاتا ہے کیونکہ ہم لوگ نیم مسلمان سے جڑے ہوئے ہیں اس لیے ہمارے ساتھ یہ سلوک تو ہونا ہی ہے اور ہوتا ہے. لیکن دیکھیے میرے بھائیوں اور غور کرو بہادر نبی کون ہوں گے؟ بہادر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بہادر کہ جب اکیلے تھے اور لوگ ابو طالب کے پاس آئے کہنے لگے ابو طالب پانی حد سے آگے چڑھ گیا ہے, آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کو بہت برا بھلا کہتا ہے, اب آپ اپنے بھتیجے کو میرے حوالے کیجیے, ہم اس کو ماریں گے, ہم اس کو قتل کریں گے. آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی اس کی, ہم لوگ سمجھا رہے پھر بھی نہیں مان رہا ہے. محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بھی بات نہیں مان رہا, ہماری بھی بات نہیں مان رہا ہے. اب جہاں ملے گا ہم اس کو ماریں گے, نہیں تو ایک موقع اور دے رہا ہوں اس کو سمجھا لو. ابو طالب نے اپنے بھتیجے محمد ابن عبداللہ کو بلایا اور کہا کہ بیٹے تمہارے باپ نہیں ہے, میں نے تمہیں بیٹے کی طرح پالا ہے, اپنے چچا پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ وہ اٹھا نہ سکے. آئے میرے بھتیجے تیری پیشانی سے تیرے سر سے اگر خون کا ایک قطرہ گرے گا تو تیرا چچا ابو طالب اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا. آئے میرے بھتیجے آج یہ کافر لوگ پھر آئے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آخری مرتبہ سمجھا لو اور اگر نہیں مانتا تو آپ ہٹ جاؤ, جہاں ملے گا ہم اس کو ماریں گے. اے میرے بھتیجے مان جاؤ, میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اس کو برداشت نہ کر سکوں. چھوڑ دو ان کو ان کے حال پر. آپ کے ساتھ اس وقت کوئی نہیں تھا ابو بکر کے علاوہ اور آپ کی بیوی خدیجہ کے علاوہ. ذرا تصور کیجئے کہ اس وقت ابو طالب نے کیا یہ جملہ جب کہا تو اللہ کے نبی کی زبان سے جو جملہ نکلا اس کو سنو جو آپ کی بہادری پر دلالت کرتا ہے. آئے چچا جان, آج کے بعد میں آپ کے اوپر بوجھ نہیں بنوں گا. آپ اپنے آپ کو مجھ سے الگ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیجئے, لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس دعوت کو دینا چھوڑ دوں جو اللہ نے میرے اوپر فرض کی ہے, جس کو پہنچانا مجھ پر میری ذمہ داری ہے. رہی ان کی بات, یہ کہتے ہیں کہ جہاں ملے گا تو ماریں گے. تو سنیے میرے چچا جان, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, یہ کافرین مکہ 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی بلندی پر جائیں اور سورج کو توڑ کر لائیں اور میرے دائیں ہاتھ پر لا کر رکھ دیں اور 2,40,000 میل کی اونچائی پر جائیں اور چاند کو توڑ کر لائیں اور میرے بائیں ہاتھ پر لا کر رکھ دیں.
قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ کافروں کے لیے سورج کا اکھاڑ لانا اور چاند کا توڑ لانا آسان ہے، یہ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن میرے لیے یہ آسان نہیں ہے کہ میں دین کی دعوت چھوڑ دوں۔ میں اس کے باوجود دعوت دیتا رہوں گا، آگے آپ کی مرضی، آپ میری مدد کریں یا نہ کریں، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہے۔ یہ کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب ابو طالب نے یہ جملے سنے، اپنے بھتیجے کی ہمت سنی اور یہ جملے سنے اور اپنے بھتیجے محمد رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو فوراً سینے سے لگایا اور فرمایا کہ میرے بیٹے، وہ بیٹا ہی کہتے تھے، اے میرے بیٹے جاؤ، تم اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہو، توحید کی دعوت دیتے ہو، دیتے رہو، جب تک تمہارا چچا ابو طالب زندہ ہے دیکھتا ہوں کس کی ماں نے کس کو کتنا دودھ پلایا ہے، جو تیری طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ میں حتی الوسعت استطاعت کے مطابق تیری مدد کرتا رہوں گا۔ اے میرے بھتیجے جا، میں تیری آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، اے میرے بیٹے تم جاؤ اور دعوت توحید دو۔ آپ کے یہ جملے، یہ سورج لے آئیں، چاند توڑ لائیں، دائیں بائیں ہاتھ پر رکھ دے پھر بھی میں نہیں مانوں گا، آپ کی بہادری کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ بہادری تھی، پراکرمی، وہ بڑا بہادر ہوگا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی بازار کا سفر کر رہے ہیں، راستے میں ایک مقابلہ ہو رہا ہے کشتی کا، دنگل۔ ہم لوگوں کے یہاں پر بھی ہوتے ہیں نا دنگل، کشتی لڑی جاتی ہے، دنگل ہو رہا ہے۔ دنگل کا بڑا شوق تھا اس زمانے میں، دیکھنے لگے دنگل۔ اس میں ایک پہلوان تھا جس کا نام تھا رکانہ، اس کو کوئی نہیں ہرا پاتا تھا۔ جیسے آج کل بھی بہت بڑے بڑے وہ پیدا ہو گئے نا، وہ خلی ولی کا تو ہم نہیں جانتے، ان سے بھی بڑے بڑے پڑے ہوئے ہیں، گھوسے مکے مارتے۔ تو اس زمانے میں ایک بہت بڑا پہلوان تھا جس کا نام تھا رکانہ، وہ ہارتا ہی نہیں تھا کبھی۔ تو اس کا مقابلہ چل رہا تھا اور وہ سب کو اٹھا کے پٹکتا جا رہا تھا۔ اللہ کے نبی ایسی دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اس نے جب دیکھا محمد ابن عبداللہ تو اس نے چیلنج کر دیا، اس نے ایسی کہا ہے محمد ادھر آؤ تم بھی آ جاؤ، تمہیں بڑا بھروسہ ہے نا تمہارے اللہ پر، تو آؤ نا لڑ لو۔ آپ نے کہا رکانا میں لڑنے نہیں آیا، میں دیکھنے آیا ہوں کہ یہ دنگل کیا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے سب لوگوں کے سامنے چیخ کر کہا، آئے محمد اگر تم مجھے اٹھا کر پٹک دو، اگر تم مجھے ہرا دو تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ جب کہا کہ آ جاؤ لڑ لو تو آپ نے کہا نہیں میں لڑنے نہیں آیا۔ جب یہ کہا کہ اگر تم مجھے شکست دے دو گے، مجھے ہرا دو گے تو میں اسلام قبول کر لوں گا، تو آپ چلے گئے۔ اسلام کا معاملہ آیا تو آپ چلے گئے۔ چلو تیرے جیسے پہلوان کی ضرورت بھی ہے دین کو، آپ آگے بڑھ گئے۔ یہ کتنی بڑی بہادری تھی۔ اور کوئی مولانا جرجیز کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے کہ تم خلی کے مقابلے میں آ جاؤ تو میں تو جاؤں گا ہی نہیں۔ کوئی ہے، کوئی مقابلہ ہے؟ اللہ کے رسول چلے گئے، ہاتھ ملایا، شروع ہو گیا معاملہ۔ دیکھو رکانا اپنی بات سے پلٹنا نہیں۔ ارے زبان ہوتی ہے مرد کی، دے دی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ تو بلا پتلا آدمی ایک جھٹکے میں گرا دوں گا۔ اس کو کیا معلوم کہ جہاں یہ جاتا ہے رب کی رحمت بھی اس کے ساتھ جاتی ہے، رب کی مدد بھی اس کے ساتھ جاتی ہے۔ آپ نے ہاتھ ملایا اور کشتی شروع۔ آپ نے دعا پڑھی، بسم اللہ توکلت علی اللہ ربی وربک اللہ۔ زاد المعاد میں پڑھی، علامہ ابن قیم نے یہی نقل کیا۔ یہ دعا ہے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے اور اسی پر مجھے بھروسہ ہے، ربی وربک اللہ، جو میرا اور تیرا دونوں کا رب ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے کشتی شروع کر دی اور آنن فانن میں یکبائے آپ نے اس کو ایسا پچھاڑا کہ وہ چاروں خانے چت پڑا ہے۔ دنگ رہ گئے لوگ ہیں، پتلا دبلا انسان اتنے بڑے پہلوان کو۔ رکانا اڑتا اور کہتا ہے میرے ساتھ چیٹنگ ہو گئی ہے۔ محمد نے ایسے موقع پر مجھے داؤں مارا جب میرا پیر پھسل گیا تھا۔ میں محمد کے داؤں سے نہیں گرا، اپنے پیر پھسلنے سے میں گر گیا۔ جو ریفری ہوتا ہے، جج جو ہوتا ہے، جو فیصلہ کرتا ہے کہ کون ہار گیا کون جیت گیا، اس نے کہا نہیں بھائی میں نے تو پیر پھسلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ محمد ابن عبداللہ فرماتے اللہ کے نبی نہیں صاحب، اگر اس کا پیر پھسل گیا تھا تو میں اس کو ایک موقع اور دیتا ہوں۔ آئے رکانا، اگر تیرا پیر پھسل گیا اور میرے داؤں سے تو شکست نہیں کھایا تو دوبارہ تو لڑ لے۔ بہادر ہو تو ایسا اتنے بڑے پہلوان سے کہہ رہا ہے کہ تو دوبارہ لڑ لے۔
اس نے دوبارہ لڑنا شروع کیا اور آپ نے آنن فانن یکدم اس کو پھر شکست دے دی، اس کو گرا دیا۔ فیصلہ ہوتا ہے کہ محمد ابن عبداللہ جیت گئے۔ رکانہ سے کہا گیا اے رکانہ اپنی ہار شکست تسلیم کرتے ہو؟ اس نے کہا ہاں ہار تسلیم کرتا ہوں، لیکن حقیقت یہ کہ میں ہارا نہیں ہوں۔ کہا پھر کیا بات ہے؟ کہا میں کہوں گا تو تم غلط مانو گے۔ محمد ابن عبداللہ نے مجھے ایسے موقع پر داؤں مارا کہ میری آنکھ چھپک گئی تھی اور اچانک مجھے کچھ دکھ نہیں رہا تھا۔ جیسی میری آنکھ چھپکی اور انہوں نے مجھے جو ہے داؤں مار دیا اور میں دیکھ نہیں پایا۔ ویسے آپ کی مرضی، جج نے کہا نہیں، یہ کشتی تو محمد ابن عبداللہ جیت گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے رکانہ اگر تیری آنکھ چھپک گئی تھی اور میرا داؤں اس وقت تیرے اوپر چلا تو ٹھیک ہے، اس کشتی کو بھی ریجیکٹ کر دیتے ہیں، تو تیسری بار لڑ لے۔ تیسری بار بھی ہم کشتی لڑ لیتے ہیں، لیکن یہ ہماری اور تمہارے درمیان آخری ہوگی۔ اس کے بعد آنکھ تمہاری چھپکے یا میری، پیر تمہارا پھسلے یا میرا، اس کو آخری مانا جائے گا اور یہی ہار جیت کا فیصلہ ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے۔ تیسری بار بھی کشتی ہوئی اور آنن فانن اللہ کے نبی نے زیادہ وقت نہیں لگایا اور رکانہ کو اٹھا کر پٹک دیا۔ رکانہ بھرے عام مجمع میں تسلیم کرتا اب میں ہار گیا ہوں۔ ایوارڈ کے مستحق محمد ابن عبداللہ ہیں۔ ایوارڈ لایا جا رہا ہے۔ اس زمانے میں جو ٹرافی دی جاتی تھی جیتنے والے کو، چیمپئن کی، ڈسٹرکٹ چیمپئن کی، وہ ٹرافی بڑی اہمیت رکھتی تھی۔ وہ ٹرافی محمد ابن عبداللہ کو دی جا رہی ہے، لیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے رکانہ تم نے لوگوں کے درمیان یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر تم مجھے اٹھا کر پٹک دو گے تو میں اسلام قبول کر لوں گا، مجھے اس ٹرافی کی ضرورت نہیں ہے۔ بھرے مجمع میں تم کلمہ پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ اے رکانہ تمہارا کلمہ پڑھ لینا ہی میرے لیے سب سے بڑا ایوارڈ ہوگا۔ رکانہ مسکرا کر کہتا ہے اے محمد ٹرافی اٹھاؤ چلتا بن، تو نے مجھے اتنا بڑا سچا کیسے سمجھ لیا تھا؟ ارے میں تو اب تک دھوکے ہی سے جیتتا آیا اور آج بھی دھوکے سے جیتنا چاہتا تھا، لیکن آپ کے آگے میری چلی نہیں ہے۔ میں پہلی مرتبہ آپ نے مجھے اٹھا کر شکست دی پٹکا اور میں نے کہا میرا پیر پھسل گیا تھا، قسم ہے مجھے اپنے لات و منات کی میرا پیر نہیں پھسلا تھا، میں تو جھوٹ بولا تھا۔ آئے محمد ابن عبداللہ دوسری مرتبہ میری آنکھ چھپکی نہیں تھی، وہ بھی جھوٹ تھا، اور میں جانتا تھا کہ آپ تیسری بار لڑیں گے، لیکن تیسری بار میرے پاس کوئی بہانہ نہیں، کیونکہ آپ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ ہار و جیت کی آخری شکل ہوگی۔ میں تو ہمیشہ جھوٹ بولتا آیا۔ آئے محمد ٹرافی لے اور چل، آج میری چیمپئن کا ایوارڈ تو نے لے لیا ہے، لے جاؤ، اگلی سال پھر دیکھیں گے۔ پھر ٹرافی محمد ابن عبداللہ کو دی گئی۔ اللہ کے رسول نے اس ٹرافی کو اپنے ہاتھ میں لیا اور جیسے اس ٹرافی کو اپنے ہاتھ میں لیا فرمایا لوگوں رک جاؤ، میں لڑنے نہیں آیا تھا، کشتی لڑنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، یہ الگ بات ہے کہ میں نے رکانہ کو شکست دی، اب جیتا ہوا میں مانا جا رہا ہوں، لیکن لوگوں میں لڑنے نہیں آیا تھا۔ رکانہ تو ماہر ہے لڑنے میں، رکانہ ہی کو ایوارڈ ملتا، اگر میں نہ لڑتا تو آج رکانہ ہی ایوارڈ لے کے جاتا۔ جب میری لڑنے کی نیت ہی نہیں تھی تو میں ایوارڈ کیوں لوں؟ اس ایوارڈ کا اصلی حقدار رکانہ ہے، میں نہیں ہوں۔ آئے رکانہ تم اسلام نہیں لاتے ہو مت لاؤ، تم دین قبول نہیں کرتے ہو مت کرو، لیکن یہ ایوارڈ میں نہیں لوں گا کیونکہ میری لڑنے کی نیت نہیں تھی، اور میں نہیں لڑتا تو یقیناً یہ ایوارڈ تم ہی جیتے، اب یہ ایوارڈ میں تمہیں دے رہا ہوں۔ جیسے اللہ کے نبی اس کے قریب گئے اور اس کے ہاتھوں میں ایوارڈ دیا، لو رکانہ اس ایوارڈ کا ہی بھوکا تھا، اس نے پکڑا اور محمد ابن عبداللہ کو آج اتنے قریب سے دیکھا، ایوارڈ دے رہے ہیں،
इतना बड़ा एजाज, इतना बड़ा एवार्ड जो बादशाह की तरफ से दिया जाए, वो एवार्ड मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला मुझे दे रहे हैं और कह रहे हैं मुझे इस एवार्ड की जरूरत नहीं, इसके हकदार तुम हो। रुकाना उस एवार्ड को पकड़ता है और नबी के चेहरे को देखता है। आज उसने करीब से नबी के चेहरे को देखा, चेहरा देख कर ही आइडिया लगा लिया ये चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह के चेहरे की चमक जिसको देखकर कभी जाबिर इब्न समुरा ने कहा था, आए मोहम्मद कभी मैं आसमान पर चमकते हुए चांद को देखता हूं और कभी आपके चेहरे को देखता हूं, तो काबे के रब की कसम मुझे ऐसा लगता है कि चांद आसमान पे जो चमक रहा है उसको हुस्न और नूर मिला है तो वो आपके चेहरे से मिला है। आसमान पे चमकने वाला चांद भी आपके चेहरे की रोशनी का हकदार है, वो भी आपके चेहरे से रोशनी लेकर गया है। उस चेहरे को देखकर कभी हसन इब्न साबित ने कहा था, वो अहसन मिनका लम तरकत ऐनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ। आज मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला आपको देखता हूं तो ऐसा लगता है कि वह अहसन मिनका लम तरकत ऐनी, मेरी आंखों ने आपसे पहले इतना हसीन चेहरा देखा ही नहीं। वह अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ, और दुनिया की किसी औरत ने आपसे खूबसूरत बच्चा पैदा किया ही नहीं है। आप हसीन है, जमील है, इस चेहरे को बार बार देखता है। रुकाना एवार्ड पकड़ता है और थोड़ी देर के बाद एवार्ड उठाकर जमीन पर पटक देता है और कहता है मोहम्मद मुझे इस एवार्ड की नहीं, उसी एवार्ड की जरूरत है जो आप दुनिया को देते हैं। वो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये कलमा पढ़ता है रुकाना और इस्लाम कबूल कर लेता है। माफ कीजिएगा मेरे भाइयों, अल्लामा इब्न क़य्यिम ने ज़ादुल मआद में लिखा है कि रुकाना इस्लाम ले आया, लेकिन मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखा वो इस्लाम से मुतासिर हुआ है लेकिन इस्लाम उसने कबूल नहीं किया था। लेकिन मैंने जो हवाला आपको दिया है वो ज़ादुल मआद का दिया इब्न क़य्यिम का कि उन्होंने कलमा पढ़ लिया और इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अखलाक देखकर बहादुरी दिखाना मकसद था मुझे कि आप इतने बड़े पहलवान के सामने खड़े हो गए। ये उस बहादुर नबी की कौम है जो आज बुज़दिली का शिकार होती है और बहुत जल्दी मायूस हो जाती है, बहुत जल्दी मायूस हो जाती है। इसको फैसले करना नहीं आता, ये कौम मुत्तहिद नहीं होती है। मेरे भाइयों, कितने 20 साल से जलसों में आ रहा हूं आपके इलाके, आसपास के इलाकों में, और बार बार कह रहा हूं कि मुसलमानों अपनी ताकत को पहचानो, बार बार कह रहा हूं कि सुनो, तुम इस मुल्क के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, ये फैक्ट है। या सिस्टम ऐसा बना दिया गया है कि तुम राजा नहीं बन सकते, तुम वजीर आजम नहीं बन सकते इस मुल्क के। लेकिन अगर तुम एक हो जाओ, अगर तुम मुत्तहिद हो जाओ और पूरे भारत के मुसलमान एक प्लेटफार्म पे कायम हो जाएं, तो मैं ये कसम खाकर कह सकता हूं कि रब्बे काबा की कसम तुम्हारे बगैर भी कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, कोई वजीर आजम नहीं बन सकता। तुम अपनी ताकत को पहचानो, तुम अपने वजूद को पहचानो, तुम बटोगे तो उसका फायदा दूसरों को होगा, और हो रहा है। तुम्हें बांटा जा रहा है, तुम्हें अलग अलग बांटने के लिए बाकायदा लोगों को पाला जा रहा है, बाकायदा लोगों को उतारा जा रहा है। तुम्हारे दरमियान ना इत्तेफाकी पैदा कराई जा रही है, तुम्हारे वोटों को तकसीम करने की प्लानिंग बिहार के बाद बंगाल में भी हो रही है। तुम पहचान नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, ये तुम्हें होश के नाखून लेने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए तुम्हारी, जो अभी तुम्हें होश नहीं आ रहा है, तुम्हें होश नहीं आ रहा है। होश आएगा, इलेक्शन के बाद होश आएगा, अभी नहीं आएगा। हम प्लानिंग नहीं समझ पाए। हमारे यहां एक साहब ऐसे थे, नाम लेना जरूरी नहीं है, मुलायम सिंह की जब तक हुकूमत रही उनको यूपी में घुसने नहीं दिया गया। हमारे यहां अखिलेश की जब तक हुकूमत रही उनको घुसने नहीं दिया गया। हमारे यहां मायावती की हुकूमत रही उनको घुसने नहीं दिया गया। लेकिन आज योगी जी की हुकूमत है, उनको बार बार इजाजत मिल रही है, आइए, यहां आइए, वहां आइए, फिर भी हमारी खोपड़ी में नहीं बैठ रहा है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है, हमारे अक्ल में भैंस का गोबर भरा हुआ है, हम समझ से दूर हैं, हम बस जज्बाती हो जाते हैं। हम ये समझते हैं कि मौलाना जर्जीस ने प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा बोल दिया, यही हमारा हीरो हो गया है। मेरे भाइयों, हमें जज्बात से नहीं, होश के नाखून लेने की जरूरत है, और इस वक्त बहुत होश की जरूरत है।
इस वक्त बड़े होश की जरूरत है, इस होश के नाखून लीजिए, वरना आपके भाटोल से जो गोश्त जाता है कलकत्ता वो भी नहीं जा पाएगा। मौलाना को इतनी बारीकी की बात मालूम भी है, जासूस लगाए हैं मैंने हर जगह, सब मालूम है मुझे। मेरे भाइयों, एहसास पैदा करिए अपने अंदर, एहसास और इज्तिमाइयत अपने अंदर पैदा करिए। कितने जलसों में मैंने कहा है कि बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान कर दो अपने। अभी मैं अपने भाई का पैर कटवा के आया हूं टाटा हॉस्पिटल में, अपने फुफेरे भाई का कैंसर हो गया था, 10 साल पहले ऑपरेशन कराया था, डॉक्टर ने बचा लिया, लेकिन 10 साल के बाद फिर अटैक हुआ उस पर कैंसर का, और यही कैंसर, उसने कहा पैर नहीं बचा पाऊंगा और कटवाया। वो मना कर रहा था, मैंने कहा नहीं तुम्हें जिंदा रहना है, एक तरफ जिंदगी थी एक तरफ पैर था, वो नहीं चाहता था कि पैर कटे, उसने कहा मर जाने दो, जितने दिन जिंदगी जी लेने दो, ऐसी जिंदगी से क्या फायदा। लेकिन मैंने उसको कहा नहीं, जिंदगी रहेगी तुम्हारी, कम से कम बच्चों का चेहरा देखोगे, उसके कलेजे से पूछो। जान चली जाए ये बड़ा नुकसान है, पैर कट जाए ये छोटा नुकसान है, लेकिन बड़े नुकसान से बचने के लिए अगर छोटा नुकसान करना पड़ रहा तो कर दो। छोटा नुकसान करके अगर तुम्हारी जान बच रही है तो बचा लो। मुसलमानों, बंगाल की सरजमीन पर बड़ा नुकसान क्या है तुम जानते हो, और छोटा नुकसान क्या है वो भी जानते हो। अगर बड़े नुकसान से बचना चाहते हो और उस पर अगर आपको छोटे नुकसान की कुर्बानी देनी पड़ रही है तो दे दो, लेकिन बड़े नुकसान से अपने आप को बचा लो। बिल्कुल वो हाल है कि मेरी बीवी के बच्चा पैदा हो रहा है, डिलीवरी का टाइम है, डॉक्टर ने कह दिया कि नहीं खतरनाक माहौल है, या तो माँ को बचा सकता हूँ या बच्चे को, इन दोनों में से किसी एक को बचा सकता हूँ। और जर्जी साहब कलेजे में पत्थर रखकर कहते हैं कि बीवी को बचा लो, बच्चा जा रहा तो जाने दो, बीवी रहेगी तो बच्चे और भी आ जाएंगे, लेकिन ये किसी की बेटी है, किसी की बहन है, वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए छोटा नुकसान अगर हो रहा तो कर दो, बड़े नुकसान को बचा लो, यानी बीवी को बचा लो, और बच्चा जा रहा है तो जाने दो। हालांकि बच्चे से भी हमें मोहब्बत है, लेकिन छोटा नुकसान हम गवारा कर रहे हैं बड़े नुकसान से बचने के लिए। बंगाल के आने वाले चुनाव में आप भी यही तरीका अपनाइए, बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान करिए, तभी आपको बड़े नुकसान से निजात मिलेगी। देख रहे हो कैसे कैसे लोग छोड़ के भाग रहे हैं, प्लानिंग है, प्लानिंग हो रही है, प्लानिंग। मेरे भाइयों, बाकायदा पैदा किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, खरीदा जा रहा है। देख रहे हैं आज फलाने इस्तीफा दे दिया, फलाने इस्तीफा। आपको क्या लगता है इस्तीफा ऐसे ही मिल गया? हम दे रहे थे 100 रुपए, ऊपर से उनको ऑफर आ गया 1000 रुपए। आदमी ने इल्जाम लगा दिया ममता जी ऐसा कर रही हैं इसलिए हम इस्तीफा दे रहे हैं। हमें नहीं मालूम है जहां 100 की जगह कोई 1000 देगा तो आदमी वहीं जाएगा। ये सारे मामले हो रहे हैं बाकायदा, और एक लाल फाटक दिखाया जाता है, लाल फाटक। इस पार्टी को छोड़ो नहीं तो सीबीआई जांच के लिए तैयार रहो। बेचारा आदमी डर की वजह से इस्तीफा दे रहा है। ये सारी चीजें साफ क्लियर हो चुकी है। पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे बंगाल की तरफ नजर जमाए बैठा हुआ है। मुसलमानों, इस वक्त यूपी की नजरें भी तुम्हारी तरफ है, पूरे इंडिया की नजरें तुम्हारी तरफ है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया की नजरें तुम्हारे चुनाव की तरफ है, तुम्हारे इलेक्शन की तरफ है। ये तुम्हें फैसला करना है कि हमें कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। हम किसी पार्टी का प्रचार करने नहीं है, न मेरा हक है प्रचार करने का, और न कभी हम प्रचार करने के लिए किसी की तरफ से उतरे। मेरे भाइयों, एक एहसास दिला दिया मैंने, तो ये बहादुर थे मोहम्मद रसूलुल्लाह। और छठी सिफत क्या बताई गई? 5 हो गई, पराक्रमी, बहादुर होंगे, दानी। छठी सिफत वो खैरात करने वाला, दानी, दान करने वाला होगा। अल्लाह के रसूल से ज्यादा दान करने वाला कोई नहीं था, दान करने वाला कोई नहीं। एक फकीर आया कि अल्लाह के रसूल मुझे अल्लाह की राह में कुछ दे दो, कुछ था ही नहीं। आपने कहा अभी तो नहीं है। कहने लगा मैं क्या करूं? आपने कहा बैठ जाओ, कहीं से आएगा तो दे दूंगा। बैठ गया। थोड़ी देर में दूसरा आ गया, देने तो आया नहीं, मांगने आ गया, अल्लाह के नाम पे मुझे भी कुछ दे दो। आपने कहा तू भी बैठ जा। थोड़ी देर में तीसरा आ गया, अल्लाह के रसूल मुझे भी अल्लाह के नाम पे है कुछ नहीं। आपने कहा अच्छा तू भी बैठ जा। फिर थोड़ी देर के बाद 4 औकिया चांदी कहीं से आ गए, सोना, 4 औकिया सोना कहीं से आ गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक औकिया तीनों को दे दिया, जाओ। अब एक बच गया, आपने अपने पास रख लिया ये सोचकर अभी शाम दूर है, हो सकता कोई जरूरतमंद आ जाए तो ये उसको दे दूंगा, क्योंकि सदके का माल है। शाम हो गई, कोई नहीं आया, और एक औकिया सोना अल्लाह के नबी के पास रखा रहा। इशा की अजान तक कोई नहीं आया, अल्लाह के नबी सो गए।
तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए उठे तो सबसे पहले दरवाजा खोला, देखा बाहर कोई नहीं। वो सोना अल्लाह के नबी के तकिए के नीचे रखा हुआ था, एक औकिया। आपने वुजू बनाया, फिर बाहर निकले, देखा कोई नहीं, फिर अंदर आए, 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर आप बाहर निकले कि देखे कोई जरूरतमंद मिल जाए उसको दे दूं, लेकिन कोई नहीं। फिर आपने 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर बाहर निकले, कोई जरूरतमंद दिख जाए उसको दे दूं, लेकिन कोई नहीं। फिर आप आए, फिर 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर जरूरतमंद को देखा, लेकिन कोई नहीं। हजरत आयशा कहती है, अल्लाह के रसूल मैंने आपको कभी ऐसा नहीं देखा, आप बार बार बाहर जाते, फिर आते, फिर नमाज पढ़ते, फिर बाहर जाते। आपका पेट तो ठीक है, मोशन तो नहीं हो गए हैं, या आप बार बार क्यों जा रहे हैं बाहर? आपको दस्त तो नहीं लग गए, लेटरिन तो नहीं हो रही है? अल्लाह के नबी कहते नहीं आयशा सो जाओ, तुम सो जाओ। फरमाया मैं कैसे सो जाऊं, मेरा सरताज मेरा शौहर परेशान हो, बार बार घर से निकलता हो, बिस्तर पे आता हो, कमरे में आके नमाज पढ़ के फिर बाहर जाता हो, फिर बेचैन हो और बार बार बाहर निकल रहा हो और मैं सो जाऊं? फरमाया आयशा निकाला सोना का इस एक औगिया सोने ने मेरी नींद हराम कर दी है, मुझे सोने नहीं दे रहा है, ये सदके का माल है, जरूरतमंद कहा गया कि उसको पहुंचाऊं। मैं ये सोच में पड़ गया कि 4 औगिया आया था, 3 तो मैंने दे दिया, 1 बच गया। अगर आज की रात मेरा इंतकाल हो गया और 1 औगिया सोना मेरे पास रखा रहा तो मैं कल अल्लाह ताला को क्या जवाब दूंगा, उसको क्या मुंह दिखाऊंगा? इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही है कि जरूरतमंद को दे दिया जाए। इतने बड़े दानी, इतने बड़े सदका और खैरात करने वाले थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। छठी सिफत हो गई दानी, और 7वीं है कृतज्ञ। एहसान करेंगे लेकिन जताएंगे नहीं। अल्लाह के रसूल ने जिस पर एहसान किया कभी जताया नहीं। मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। आज बहुत से लोग बोला ना, हाँ क्या हुआ, वो एक प्रोग्राम चाहिए, ऐसा पेट खाली नहीं, अरे भूल गए मुझे, नहीं पहचान पा रहा हूं, अरे वो मिले थे ना फलां जगह होटल में, हमने खाना खिलाया था। प्रेशर बनाने की कोशिश। हाँ अच्छा अच्छा, वो हम स्टेशन पे आपको छोड़ने गए थे, अपनी गाड़ी पे बिठाना था। प्रेशर। अच्छा, अरे भाई देखेंगे। अच्छा बहुत जल्दी भूल गए। अरे भूले नहीं, सब याद आ गया भाई, लेकिन अभी डेट नहीं है। बड़े अजीब आदमी हो यार, एहसान करेगा लेकिन जताएगा नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी एहसान करके जताया नहीं। वो अब्दुल्लाह इब्ने उबय इब्ने सलूल जिसने अम्मा आयशा को गाली दी और जिसने अल्लाह जिना का इल्जाम लगाया, जिसने अल्लाह के रसूल को जलील कहा, जब ये मर गया तो इसका बेटा आया, कहता अल्लाह के रसूल मेरे बाप ने जो किया किया, मैं जानता हूं कि मेरा बाप जहन्नमी है, लेकिन आज मर गया, मैं उसका बेटा हूं, क्या चाहते हो? आपके जिस्म पर जो चादर है, ये कमीज, ये चादर आप दे दीजिए। क्या करोगे? अपने बाप के कफन की जगह पर ये चादर डाल दूंगा, शायद जब तक आपका लिबास मेरे बाप के जिस्म पर रहेगा, अल्लाह ताला शायद उसके अजाब में कुछ कमी कर दे कब्र के अंदर। अल्लाह के नबी उठे और आपने वो चादर दे दी। हजरत उमर ने वो चादर पकड़ ली। और अल्लाह के नबी जिसने अम्मी आयशा को तोहमत लगाई हो और आपको पूरी जिंदगी गाली देता रहा हो, आप उसको चादर दे रहे हैं। अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू, और क्या कहते हैं उमर, जो चादर मैंने उसके बेटे को दे दी है तुम उसको छीनने का हक नहीं रखते हो। अगर मेरे चादर के पहनने से, मेरे चादर के पहना देने से अगर अल्लाह इसके बाप के अजाब में कमी कर दे तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा, मेरा क्या नुकसान हो जाएगा? पहना लेने दो। अब्दुल्ला इब्ने उबय का बेटा अपने बाप को अल्लाह के रसूल की चादर उड़ा देता है और इसी हाल में कब्रिस्तान की तरफ लेके जाता है। किसी ने कहा जब तेरे बाप को नबी चादर दे सकते हैं तो तेरे बाप की जनाजे की नमाज क्यों नहीं पढ़ा सकते? कहा अल्लाह के रसूल एक एहसान और कर दीजिए, मेरा बाप तो मर गया है, आप अगर मेरे बाप की जनाजे की नमाज पढ़ा देंगे तो आपका क्या बिगड़ जाएगा? अय अल्लाह के रसूल, शायद आपकी जबान से निकलने वाले दुआया कलमात से अल्लाह मेरे बाप को बख्श दे। अल्लाह के नबी आगे बढ़ जाते हैं। उमर फारूक पीछे से दामन खींचते हैं, उमर फारूक पीछे से दामन खींचते हैं। अय अल्लाह के नबी, मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाने दूंगा जो आपको और आपकी बीवी को गाली देता था। अल्लाह के नबी ने फरमाया उमर पीछे से मेरे दामन को छोड़ो,
اگر میری جنازے کی نماز پڑھا دینے سے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے یا اس کی مغفرت فرما دے یا اس کے باپ کے گناہ معاف کر دے تو میرا کیا بگڑ جائے گا؟ آپ آگے کھڑے ہو گئے، آپ نے اللہ اکبر کہنا ہی چاہا، اس کی جنازے کی نماز پڑھانا ہی چاہا، آسمان سے جبرائیل امین آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے محمد اس کی جنازے کی نماز آپ نہیں پڑھا سکتے ہیں، آپ اپنے دشمن کو معاف کر سکتے ہیں لیکن اللہ اپنے محبوب کے دشمن کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 70 مرتبہ بھی اگر آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھیں گے اور دعائیں مغفرت کریں گے تب بھی اللہ اس کو نہیں بخشے گا، اس کو نہیں بخشے گا۔ اللہ کے نبی پلٹ گئے اور عبداللہ ابن ابی کے بیٹے سے کہتے ہیں کہ اے عبداللہ کے بیٹے، ابھی مجھے اللہ نے منع کر دیا ہے اور یہ بھی کہہ دیا ہے 70 بار بھی جنازے کی نماز پڑھو گے تب بھی میں نہیں بخشوں گا۔ اگر مجھے معلوم ہو جائے 70 کے بعد پڑھنے پر اللہ بخش دے گا تو میں 75 بار بھی پڑھا دیتا، 80 بار بھی پڑھا دیتا، لیکن اللہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کو بخشنے والا نہیں ہوں، چاہے آپ پوری زندگی اس کے لیے دعا کریں۔ اب میرا جنازے کی نماز پڑھانا بیکار ہے کیونکہ اللہ ہی نے مجھے منع کر دیا ہے۔ یہ احسان آپ نے کیا، کھڑے تک ہو گئے لیکن زندگی بھر کبھی آپ نے جتایا نہیں۔ اپنے دشمن کے ساتھ بھی آپ کا یہ سلوک تھا، آپ کا یہ برتاؤ تھا۔ تو یہ 7ویں صفت کہ وہ احسان کریں گے لیکن جتائیں گے نہیں، اور 8ویں صفت یہ ہے وہ دیابان ہوگا، دیا کرے گا۔ دیا پر تو ہم نے مثالیں آپ کو دے دی، اللہ کے رسول جانور تک میں دیا کرنے والے تھے، جانور تک پر، پرندوں تک پر دیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ اٹھاؤ کہ آپ کی بیٹی زینب جو اونٹنی پر سوار تھی اور حضرت علی لے کے چل رہے تھے اور ان کے پیٹ میں حمل تھا، بچہ تھا زینب کے پیٹ میں، اور حبار ابن اسود نے تیر مارا یہ اونٹنی کو، لیکن تیر نشانہ کھا گیا، خطا کر گیا، اور وہ تیر حضرت زینب کے پیٹ میں لگتا ہے، پیٹ پھٹ جاتا ہے، زینب اونٹنی سے گر جاتی ہے اور بچہ زمین پر گر جاتا ہے۔ اسی حال میں زینب کو مدینہ لایا گیا، اور جب زینب کو پتا چلا کہ میرے پیٹ کا بچہ ضائع ہو گیا، ہوش میں آئی پتا چلا کہ پیٹ کا بچہ ضائع ہو گیا، تو وہ اس صدمے کو برداشت نہیں کر سکی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی اپنی بیٹی کو دفن کر رہے تھے اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ فرمایا یہ محبت کے آنسو ہیں جو اللہ نے ہر باپ کے دل میں بیٹی کی محبت ڈالی ہے۔ یہ میری وہ بیٹی ہے جو میرے راہ میں بہت ماری گئی، ستائی گئی، یہاں تک کہ میری بات مان کر چلتی تھی، اور آج اللہ کی راہ میں اس کی جان بھی چلی گئی۔ 10 سال مدینہ میں رہنے کے بعد جب مکہ فتح ہو گیا، مدینے سے نکل کر آپ مکے میں آئے تو آپ نے اعلان کر دیا لوگوں معافی، جو اس نے ہمارے ساتھ جو جرائم کیے اگر کوئی معافی مانگے گا تو ہم ان کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک ایک مجرم آتا گیا اور معافی مانگتا گیا، آپ ایک ایک کو معاف کرتے جا رہے ہیں۔ حمزہ کے قاتل، حمزہ کا چچا کا کلیجہ چبانے والی، وہ پیٹ پھاڑنے والی اور ناک کان کاٹ کے اس کو دھاگے میں ڈال کر اس کا ہار بنا کر پہننے والی ہندا کو بھی آپ نے معاف کر دیا۔ کہا ہندا میرے سامنے مت آیا کر، بس اتنی گزارش ہے، میں نے معاف کر دیا ہے لیکن میرے سامنے جب تو آتی ہے تو مجھے میرے چچا کی لاش یاد آ جاتی ہے۔ آپ ایک ایک کر کے سب کو معاف کرتے گئے۔ ایک اور آدمی کھڑا ہے، کہا اللہ کے نبی میں بھی مجرم ہوں، مجھے بھی معاف کر دو۔ آپ مسکرائے، کہا میں نے سب کو معاف کیا تو تمہیں کیوں نہیں کروں گا؟ ہاں لیکن تمہارا جرم کیا ہے؟ اس نے کہا میرا جرم نہ سنے تو اچھا ہے، ایسے ہی معاف کر دیجئے۔ فرمایا نہیں، سب نے اپنے اپنے جرم بتائے اور ہم نے ماضی کے وہ جرموں کو یاد کیا جو تم نے ہم لوگوں کے ساتھ کیا، اب تم بھی اپنا جرم بتاؤ۔ فرمایا اے اللہ کے نبی میں نے تیر مارا تھا اونٹنی کو، لیکن وہ تیر زینب کے پیٹ میں لگا تھا، زینب کا پیٹ پھٹ گیا تھا اور اس کے پیٹ کا بچہ زمین پر گر گیا تھا۔ اے اللہ کے نبی آپ کی بیٹی زینب کو اسی حال میں مدینہ لے جایا گیا۔ آپ نے کہا تم حبار ابن اسود ہو؟ اس نے کہا آپ بیٹے تھے، کھڑے ہو گئے اور آنسوؤں کا سمندر آنکھوں سے بہنے لگا۔ فرمایا اے حبار، آئے میری بیٹی کے قاتل، آج تو میری آنکھوں کے سامنے آ گیا ہے۔ اے حبار، مکے کی 13 سالہ زندگی اور مدینے کی 10 سالہ زندگی
23 साल की जिंदगी में मुझे जितना सताया गया है, अगर वो तकलीफें तराजू के एक तरफ रख दी जाएं, और जिस दिन मेरी बेटी ने मेरे हाथों में, मेरी बाहों में उसने अपनी आखिरी सांस ली और उसका फटा हुआ पेट जब मैंने देखा, तो आए ही बार उसे एक दिन की तकलीफ अगर तराजू के दूसरी तरफ रख दी जाए और तराजू उठाई जाए, तो कसम उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, आए ही बार 23 साल की तराजू का पल्ला उठ जाएगा और एक दिन की वो तकलीफ का पल्ला भारी होगा। उस दिन की एक दिन की तकलीफ 23 साल की तकलीफों पर भारी बैठेगी, लेकिन मेरी चौखट पर माफी के मांगने के लिए आने वाले ही बार, जा ओ मेरी बेटी के कातिल, जा मैंने तुझे भी माफ कर दिया, आई बार जा मैंने तेरा खून भी बख्श दिया। आपने अपनी बेटी ज़ैनब के कातिल को भी माफ कर दिया, और ये उस वक्त की बात है जब हुकूमत आपके हाथ में थी, पावर आपके हाथ में था, आप चाहते तो 1 मिनट में उसको कत्ल कर सकते थे और कोई रोक भी नहीं सकता था, क्योंकि अब पावर अल्लाह के नबी के हाथ में। लेकिन पावर आने के बाद माफ कर देना बड़ा कमाल है। ये दयावान थे, रहम करने वाले थे, जो मैंने शुरू में कहा था कि अगर रहम निकाल दिया जाए तो देश बिगाड़ के रास्ते पे आ जाता है। अल्लाह के रसूल तो बनाने आए थे दुनिया को, तो बिगाड़ के रास्ते पे कैसे ला सकते थे? इसलिए आपने अपनी बेटी के कातिल तक को माफ कर दिया। 2 घंटे से ज्यादा हो चुका है मेरे भाइयों। बस आखिर में मैं आपसे यही कहूंगा कि जितना भी सुना है उस पर अमल करिए। अल्लाह ताला हमें जब तक जिंदा रखे, इस्लाम पे जिंदा रखे, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक गुजारिश और है, मैं यहाँ पर 1:05 हो रहा है, 1:15 तक बैठा हुआ हूँ। आपसे बड़ी मुअद्दिबाना गुजारिश है, आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और 20 साल के बाद मैं आपके इलाके में आया, आप इस मदरसे के लिए कुछ हमारे हाथ में भी दे दीजिए, ताकि इस मदरसे को थोड़ा सा तबर्रुक हासिल हो जाए। जमीन